حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد بريته وأفضل خليقته، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المطهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين، واللعن الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق، وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله ورسوله الكريم والأئمة الميامين. درود پر محمد وآل محمد. محترم ذوی الاحترام علماء کرام، مومنین کرام، سورہ فجر کی 27ویں آیت بڑی معروف آیت ہے، اور جب بھی آیت کی تلاوت ہوتی ہے تو ہر فرد کے ذہن میں اس کا مصداق اول امام حسین علیہ السلام کو سمجھا جاتا ہے، اور بروایت بعض بزرگوں کے بقول سورہ فجر کا ایک نام سورۃ الحسین بھی ہے۔ ایام فاطمیہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا سے متعلق ایام ہیں۔ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر اس سورہ کا نام یا اس کا انتساب امام حسین علیہ السلام سے ہے تو اس سے قبل اس کا مصداق اول شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ ماشاءاللہ ایک زرخیز بستی ہے سادات کی، اور پہلی بار یہاں اتفاق ہوا ہمارا، اور ہم شکر گزار بھی ہیں ان انتظامیہ افراد کے کہ جنہوں نے شرف دیا ہمیں کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔
میرا عنوان جو ہے وہ میں اسے بریف کر دوں آپ کی خدمت میں، اس کے بعد اسی ذیل میں کچھ دیر آپ سے گفتگو کا شرف رہے گا۔ شہزادی سلام اللہ علیہ کی زندگی اگر ہم اس کا سنتے تو ہم بہت آئے ہیں، اور الحمدللہ ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی فضیلت، کوئی نہ کوئی گوشہ سال بھر ہمارے کانوں میں گونجتا ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے انہی کا عطیہ ہے، لیکن ایک دوسرے زاویے سے شاید کچھ باتیں ہمارے بزرگوں نے سنی ہو تو ان کی تائید ہوگی، اور جنہوں نے نہیں سنی ہے ان کے لیے اور خود میرے لیے ایک باعث امتثال اور مشعل راہ کے لیے مفید باتیں ہو سکتی ہیں۔ شہزادی سلام اللہ علیہ کے لیے معروف یہ ہے کہ آپ قدوہ ہیں اور مشعل راہ ہیں، سیدہ نساء العالمین۔ روایت سے ماخوذ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے کہ کائنات میں جتنی برتر خواتین ہیں ان میں سے سب سے برتر شہزادی سلام اللہ علیہ۔ تو اس سے عموماً ذہن میں یہ آتا ہے کہ شہزادی برتر خواتین کے لیے مشعل راہ ہے، لیکن معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات پہ جب ہم غور کرتے ہیں اور شہزادی سلام اللہ علیہ کی سیرت پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو آپ خواتین کے لیے صرف مشعل راہ نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کامل کا مصداق نہیں بلکہ انسان کامل بننے کے لیے مشعل راہ ہے۔ اب غور کیجیے گا، قرآن مجید کا جو کمال یہ ہے، اللہ نے یہ عظیم کتاب بھیجی، اللہ نے تمام انبیاءوں کا سلسلہ، تمام رسولوں کا سلسلہ وہ اس کتاب کے لیے ہوا تھا، تاکہ فکر بشر اس مرحلے پہ پہنچ جائے کہ اس کتاب کو برداشت کر سکے، اس کتاب کے پیغام کو حاصل کر سکے، اس مقام پہ فکر بشر آ جائے کہ اس کتاب کے رہنمود اور ہدایات کو تحمل کر سکے۔ اور اس کتاب کا تنہا مقصد، قرآن مجید کا تنہا مقصد، اس کتاب کا تنہا مقصد، چاہے جتنی بھی احکام ہیں، جتنے بھی ہدایات ہیں قرآن مجید میں، 500 فقہ سے متعلق آیات، چاہے اخلاقی ہدایات، اعتقادی ہدایات، فقہی ہدایات، داستانیں قرآن مجید میں، قصہائے رحمت و عذاب، مختلف قوموں کا قصہ، ساری جتنی بھی داستانیں، جتنے بھی ہدایات اور جتنی بھی رہنمائیاں اس قرآن مجید میں اللہ نے بھیجی، اس قرآن کا صرف ایک مقصد، وہ یہ کہ انسان کو آئینہ صفات خدا بنا دے۔ انسان، میں کوشش کروں گا، بہرحال اپنی بات میں بہت زیادہ ثقیل باتیں بھی نہیں پڑھتا، لیکن کوشش کروں گا میری بات ہمارے بھائیوں تک پہنچ جائے۔ بزرگ ہمارے ماشاءاللہ بہت سنتے آئے ہیں۔ اللہ کا مقصد یہ تھا، آبجیکٹو اور ہدف یہ ہے کہ بھئی انسان خدا کی صفات کا آئینہ بن جائے۔ یعنی کیا مطلب خدا کی صفات کا آئینہ بن جائے؟ خدا کی صفات کے آئینہ ہونے کا مطلب جو صفات اس کی ہے وہ صفات انسان میں نمایاں ہونے لگے۔ گرچہ انسان جو ہے خدا نہیں بن سکتا، جس بلندی پر بھی پہنچ جائے، بہت غور سے سنیے گا، جس بلندی پر بھی انسان چلا جائے، انسان خدا نہیں بن سکتا۔ جس کمال کی انتہا پہ پہنچ جائے انسان،
انسان خدا نہیں بن سکتا۔ میں پہلے ایک مثال دے دوں، اس کے بعد آپ کو ایک اہم نقطہ جو اکثر گمراہی کا ایک خطرہ ہوتا ہے جہاں، اس کی طرف بھی اشارہ کروں گا۔ ملا صدرہ ایک معروف فلسفی اور شیعہ فلسفی جو ہے ہم لوگوں کی، یا مسلم فلسفی، اس کو اس صدی میں ایک نیا رنگ دیا انہوں نے، باقاعدہ اس کی پالش کی، اس کو ریفائن کیا اور اس انداز میں اسے پیش کیا کہ ابھی اس وقت تک جتنے بھی نئے فلاسفہ حوزے میں تیار ہو رہے ہیں ان کی بنیاد وہ ہیں، اور اب تک ان کا کوئی جواب نہیں لا سکا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اسفار اربعہ، اور بھی بہت ساری کتابیں، ان کی ایک تفسیر بھی ہے قرآن کی جو مکمل قرآن کی تفسیر نہیں ہے۔ بظاہر سورہ الحدید انہوں نے چنندہ برگزیدہ سوروں کی تفسیر کی ہے۔ سورہ الحدید کی تفسیر کے ذیل میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے پہاڑوں سے بڑے بڑے جب پتھر ٹوٹتے ہیں تو وہ بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں، وہ ٹوٹتے ہیں اور ٹوٹنے کے بعد ان کی زندگی کا ایک سفر ہوتا ہے۔ ایک مثال کے طور پہ فرض کیجئے 500 600 400 200 ٹن کا پتھر ٹوٹتا ہے، بڑا سا ضخیم پتھر ٹوٹنے کے بعد جب اونچائی سے گرتا ہے تو گرنے کے بعد وہ ایک طولانی سفر طے کرتا ہے، اور وہ پتھر کی خاصیت یہ ہے، مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ مٹی جو ہے اس میں ریفلیکشن نہیں پایا جاتا، اس میں انعکاس نہیں پایا جاتا۔ آپ جائیے زمین میں، جتنی بھی صاف ستھری زمین ہو اس پہ کھڑے ہو جائیے، چاروں طرف سے روشنی جلانے کے بعد کہ وہ اس میں وہ آپ کا چہرہ دکھائے، تو زمین کیا چہرہ دکھائے گی؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس خاک میں، اس مٹی میں ریفلیکشن نہیں ہے، اینٹی ریفلیکٹیو ہے، یہ ضد انعکاس ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اس وقت تک ضد انعکاس ہے کہ جب تک اس کو اس کے حال سے بدلا نہ جائے۔ توجہ کیجیے گا، میں ایک اہم مثال دینا چاہ رہا ہوں، پھر کیونکہ بات واضح ہو جائے گی آپ کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے خاص کر۔ یہ اس وقت تک اس میں انعکاس کی صلاحیت نہیں ہوگی کہ جب تک یہ اس خاک کا یا پتھر کا حصہ رہے۔ لیکن ماہرین نے، علماء نے اس سیاہ پتھر کو، اس خاک اور مٹی کے ٹکڑے کو، حصے کو اپنے فن اور اپنی مہارت کے ذریعے اب پالش کرنا شروع کیا، اب ٹرانسفارم کرنا شروع کیا، اب کنورٹ کرنا شروع کیا، بدلنا شروع کیا۔ بدلتے بدلتے اس قدر اس کو سجایا، سنوارا، بنایا کہ اب یہی پتھر کا ٹکڑا، یہی خاک، ایک مرحلہ آتا ہے، ایک انگریزی نے، پوئٹ نے ایک پوئٹری لکھی تھی، دا شائننگ پیبل، ایک چمکتا ہوا نگینہ، ٹھیک ہے۔ اب اس نگینے میں، اس نگینے کو آپ عام پتھر کے بنسبت دیکھیے، نگینے کی خاصیت کیا ہے؟ نگینے کی پالش ہوئی بھی ہے، نگینے کو تراشا گیا ہے، نگینے کو سجایا گیا، اس میں نقش و نگار ایجاد کیا گیا ہے، اس کو بالکل صاف کیا گیا ہے۔ اب یہ نگینہ جو شائن کر رہا ہے، جس میں لمعہ ہے، چمک ہے، درخشش ہے، اب یہ نگینہ اس عام پتھر کی طرح نہیں ہے، جبکہ اس کی اصل وہی پتھر ہے۔ وہ جو کیجیے گا، جبکہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہی پتھر ہے، جس پتھر میں ریفلیکشن نہیں تھا، جس پتھر میں آپ کچھ دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن اب اس نگینے میں یہ لیاقت آ گئی ہے، اتنی چمک آ گئی ہے کہ اب اس میں کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن ابھی بھی اس کا انعکاس وہ انعکاس نہیں ہے، ابھی بھی اس میں وہ چمک نہیں ہے۔ توجہ کیجیے میرے بھائیو، اب ماہرین نے اور اس پہ کام کرنا شروع کیا، اس کو ٹرانسفارم کرتے 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 اس مرحلے پہ لے کر آئے، اس کا پاؤڈر تیار کیا۔ اب اس پاؤڈر سے
شیشہ تیار کیا. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، یہ شیشہ جس پاؤڈر سے بنا، جس مادہ خام سے بنا، اس کی اصل کیا تھی؟ ایک وہ پتھر تھا کہ جس میں انعکاس اور ریفلیکشن نہیں تھا، اسے کچھ دیکھا نہیں جا سکتا تھا. لیکن اب یہی پتھر بدلتے 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 نہیں، میں لفظ بدلوں، بنتے 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 سورتے 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 اس مرحلے پہ پہنچ گیا کہ جو کچھ نہیں دکھاتا تھا اب کائنات کے لیے عکاس بن گیا. اب کائنات کو اپنی بھی اور دوسروں کی بھی صورت دکھانے لگا. یہ اس پتھری کی تو لیاقت ہے عزیزوں. ملا صدرہ فرماتے ہیں اس مثال کے بعد، ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ انسان کی مثال بھی اس پتھر کی ہے کہ جو جب عالم وجود میں آتا ہے تو وہ بالکل سیاہ ہوتا ہے، اس میں مخلوق خدا ہونے کے باوجود بھی اس میں خدا نظر نہیں آتا ہے. لیکن جب وہ اپنی تربیت کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ بناتا رہتا ہے، اپنے آپ کو طیب و طاہر بناتا رہتا ہے، تربیت و تعلیم کے مرحلے سے گزرتے گزرتے ایک وہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ انسان انسان ہوتا ہے لیکن اس کے وجود میں خدا نظر آنے لگتا ہے. اب یہی انسان آئینہ وجود خدا ہو جاتا ہے. اب میں ایک بات اور عرض کرتے چلوں عزیزوں، یعنی کیا؟ یعنی اس کے اندر وہ صفات متبلور ہو جاتے ہیں، وہ صفات نمایاں ہو جاتے ہیں کہ جس میں خدا نظر آنے لگے. ہے وہ انسان، ہے وہ انسان، ہے وہ مخلوق. البتہ اب یہاں تھوڑا سا جذبات میں لوگ بہہ جاتے ہیں، اس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے. وہ جہاں بہکنے کا امکان ہے اس نقطے کی طرف میں اشارہ کر دوں. اکثر میں اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہوں اپنے بھائیوں کے لیے، بزرگ ہمارے سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، زرخِ زمین و علماء یہاں اچھے خاصے طالب علم ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے کہ اکثر ذہن میں یہ ہوتا ہے جب گفتگو کرتے ہیں ممبروں پہ آتے ہیں تو جذبات میں علی خدا جیسے کہتے کہتے علی خدا ہے آ جاتا ہے. کیوں آ جاتا ہے یہ بات؟ کہاں کیوں یہ ایگزسٹ کہاں سے کرتی ہے؟ اس کا اوریجن کیا ہوتا ہے؟ کہاں سے یہ چیز وجود میں آتی ہے؟ اس لیے وجود میں آ جاتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ صفات وہی دیکھتے ہیں، کمالات وہی دیکھتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے عزیزوں. کائنات میں اشیاء چیزوں کے درمیان جو ہے وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا ایک رابطہ ہے، جس کو آسان زبان میں کہیں ہم علت اور معلول کا رابطہ ہے. میں شہزادی زہرا کی منزلت تک آپ کو لے جانا چاہوں گا عزیزوں، لیکن یہ مقدمتاً یہ بات سوچیے گا. چیزوں کے درمیان میں علت اور معلول کا رابطہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی کسی بھی چیز کے وجود میں آنے کے لیے اس کا ایک سبب ہونا ضروری ہے. ایک دوسری بات، جو چیز سبب ہوتی ہے، جو کچھ سبب میں ہوگا وہی اس چیز میں بھی پایا جائے گا جو چیز وجود میں آ رہی ہے، جسے مسبب کہا جاتا ہے، جسے دوسری زبان میں معلول کہا جاتا ہے. ایک علت یعنی کاز اور ایک معلول یعنی ایفیکٹ. سبب جو مثال دے دوں آپ کو اپنے بھائیوں کے لیے خاص کر، آپ نے بیج بویا آم کے درخت کا. اب یہ آم کے درخت کا بیج جو آپ نے بویا، اتنا سا مثال کے طور پہ بیج ہے، مختصر سا دانہ ہے، ٹھیک ہے. اس دانے میں تمام منرلز، تمام فرٹیلیٹی، تمام صفات و خواص، ٹھیک ہے، کہ جو ایک تناور درخت میں پائے جاتے ہیں اس میں نہفتہ ہے، اس میں پوشیدہ ہے. اب یہی بیج آپ نے جب زمین میں بویا، یہ بیج درخت کی شکل میں بدلنے لگا، نہال، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھنے لگا اور یہ تناور درخت بن گیا. تو اس تناور درخت میں جتنے بھی خواص پائے جاتے ہیں وہ وہی خواص ہوں گے جو اس بیج میں پائے جاتے ہیں. جو بیج میں پایا جائے گا وہی. ممکن نہیں ہے کہ آپ نے آم کا درخت بیج بویا ہو اور درخت پہ املی نکلے. کہاوت بھی مشہور ہے نا ضرب المثل کہ آم کے درخت سے املی نہیں نکلتی. آپ نے مثال کے طور پہ آم کا درخت بویا اور پھل جو ہے وہ امرود نکلے. پاسبل ہے؟ نہیں پاسبل ہے. کیوں نہیں پاسبل ہے؟ کیونکہ جو خواص اصل میں پائی جاتی ہے اسی کا فرع میں ہونا ضروری ہے. میں ایک منزل کی طرف آپ کو لے جاؤں گا، توجہ کیجیے گا. بیج میں کیونکہ یہ آم کی خاصیتیں، یہ آم کا بیج ہے تو اس کا پھل بھی کیا ہوگا؟ آم ہی کا ہوگا. یہ طبیعت کا نظام ہے، یہ وہ فطرت ہے کہ جس پہ کائنات کو اللہ نے خلق کیا ہے. اس نظام میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. اس بنیاد کیوں؟ یعنی قانون کیا ہے؟ اس قانون کو ذہن میں رکھیے. علت اور معلول کا قانون یہ ہے کہ جو کچھ
سبب میں پایا جائے گا، علت میں پایا جائے گا، اس کا معلول میں پایا جانا ضروری ہے۔ جتنے کمالات علت میں پائے جائیں گے ان کمالات کا معلول میں پایا جانا ضروری ہے۔ اگر مثال کے طور پہ فرض کیجئے علت میں قدرت ہے تو معلول میں قدرت کا ہونا ضروری ہے، اگر علت میں علم ہے تو معلول میں علم کا ہونا ضروری ہے، علت میں استماع و سماعت ہے تو معلول میں سماعت ہونا ضروری ہے، علت میں جمال ہے تو معلول میں بھی جمال ہونا ضروری ہے، علت میں کمال ہے تو معلول میں بھی کمال ہونا ضروری ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ علت میں کوئی صفت ہو وہ معلول میں نہ پائی جائے، یا معلول میں کوئی صفت پائی جائے جس کی بنیاد علت میں نہ ہو۔ یہ قانون ہے، نظام ہے عزیزو۔ اب سوال یہ ہے کہ جو خالق ہے تمام کمالات کا مجموعہ، تمام صفات حسنہ کا مجموعہ، تمام صفات جمیلہ کا مجموعہ، ذات خدا تمام کمالات و خوبیوں کا مجموعہ ہے، جتنی بھی خوبیاں انسان عالم تصور میں تصور کر سکتا ہے اور ما لا یقدر علیہ، اور جن کا تصور بھی نہیں کر سکتا، جہاں تک انسان کا دائرہ فکر پہنچ سکتا ہے اور جہاں تک انسان کا دائرہ فکر نہیں پہنچ سکتا، وہ تمام خوبیاں خدا میں پائی جاتی ہیں۔ صلوات پر محمد وعلی محمد پر ایک اور صلوات پر محمد وعلی محمد۔ وہ تمام خوبیاں خدا میں پائی جاتی ہیں۔ کائنات کی اصل اور سبب اور علت کیا ہے؟ خدا ہے۔ اب جب اس سے مخلوقات عالم وجود میں آ رہی ہیں، توجہ کیجئے گا عزیزوں، جس منزل کی طرف آپ کو لے کر جانا ہے، جو اس سے مخلوق وجود میں آ رہی ہے، اس کے اندر وہ تمام صفات کا ہونا ضروری ہے، تمام کمالات کا ہونا ضروری ہے، انعکاس، اور یہ بھی محال ہے عزیزوں کہ علت میں اور سبب میں خوبیاں پائی جائیں اور وہ مسبب میں اور معلول میں منعکس نہ ہو، امپاسبل، محال ہے، ہونا ضروری ہے عزیزوں۔ ہاں البتہ یہ ضروری ہے کہ اس مسبب اور معلول میں ظرفیت بھی پائی جائے، اس میں وہ پوٹینشیل بھی پایا جائے، اس میں وہ لیاقت بھی پائی جائے۔ درخت بھی خدا کے جو ہے وہ معلول ہے کہ نہیں؟ یہ دیواریں بھی خدا کی معلول ہے کہ نہیں؟ کائنات کا ہر حصہ، کائنات کا ہر ذرہ خدا کی نشانی ہے، خدا کی خلقت کا شاہکار ہے۔ لیکن میں آپ سے سوال کروں، کیا کائنات کی ہر شے خدا کے صفات کا انعکاس کر سکتی ہے اس طرح جسے کرنا چاہیے؟ پتھر خود اپنے آپ سے کبھی بھی گفتگو نہیں کر سکتے، درخت خود اپنے آپ سے کبھی بھی چل کر آ کر سجدہ نہیں کر سکتے، وہ خود سے اپنے میں تصرف نہیں کر سکتے، ان کا تصرف اتنا ہی ہوگا جتنا ان کی طبیعت میں اللہ نے رکھ دیا۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، جس مقدار میں ان کے اندر تصرف اور صلاحیتیں اللہ نے رکھ دی، اس سے ایک ذرہ برابر بھی وہ آگے نہیں جا سکتے، اور اسی مقدار کا تصرف بھی ان کی تسبیح ہے، وہی تصرف ان کی تسبیح۔ درختوں کو جو کام اللہ نے دیا ہے، وہ کام جو انجام دے رہے ہیں، وہی ان کی تسبیح ہے، لیکن اس سے ایک ذرہ برابر بھی وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر وہ لیاقت اور صلاحیت نہیں ہے۔ تو درخت بھی جو ہے وہ کمال علت تامہ، کمال خدا کا انعکاس نہیں ہو سکتا۔ کائنات کا کوئی ذرہ سوائے انسان کے، ایکسپٹ ہیومن، سوائے انسان کے کوئی بھی مخلوق، حتیٰ جن بھی ایسے نہیں ہیں، اس مرحلے پہ نہیں ہے، کوئی بھی مخلوق اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ خدا کے کمالات کا آئینہ بن سکے بطور کامل۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے، تنہا انسان کو خدا نے ایسا بنایا ہے کہ انسان خدا کے تمام صفات کا آئینہ بن سکتا ہے۔ یعنی جو کچھ خدا میں ہے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں عزیزوں، اور پھر وہ نقطہ جو انحراف ہے اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ جو کچھ کمال ما یتصور و ما لا یتصور، جسے آپ تصور کر سکتے ہیں اور جسے تصور نہیں کر سکتے ہیں، ذات اقدس ابدیت خدا میں پایا جاتا ہے، وہ انسان میں پایا جا سکتا ہے۔ انسان اس کو مثال جتنے بھی کمال ہے، آپ یہ دعائے جوشن کبیر آپ نے سنی ہے نا؟
اس میں اللہ کے 1000 اسماء حسنہ، ٹھیک ہے، 1000 صفات خدا کی، اور پتہ نہیں کتنے اور صفات و کمالات خدا کی جس کو انسان جو ہے ہمارے علم و درایت میں نہیں ہے وہ، لیکن انسان نے اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ ساری صفتیں انسان کے اندر ظاہر ہو سکتی ہیں۔ توجہ کیجیے گا عزیزو، بس شرط یہ ہے کہ انسان اس سیاہ پتھر سے مرحلے آئینے تک پہنچ جائے۔ میں نے جو مثال دی، جو ملا صدرہ نے کہا تھا کہ ملا صدرہ نے کیا فرمایا تھا، یہی فرمایا تھا نا کہ انسان کی مثال اس سیاہ پتھر کی ہے کہ جو ایک طویل سفر ممارست طے کرنے کے بعد، مشقتوں کو برداشت کرنے اور تحمل کرنے کے بعد، یہی سیاہ پتھر کہ جس میں نہ انعکاس ہوتا ہے، نہ ریفلیکشن ہوتا ہے، نہ اس میں آپ کچھ دیکھ سکتے ہیں، اب یہ اس مرحلے پہ پہنچ گیا ہے کہ یہ آپ کو آئینے کا کام دے رہا ہے، اس میں آپ اپنی تصویر دیکھ رہے ہیں۔ بس یہی مثال ہے انسان کی کہ انسان جب عالم وجود میں آتا ہے، خدا کی نشانی تو ہوتا ہے لیکن اس میں خدا نظر نہیں آ سکتا، لیکن جب تربیت کے طولانی سفر کو طے کرتا ہے تو یہی انسان اس مرحلے میں پہنچ جاتا ہے کہ ہوتا ہے عبد لیکن معبود اس کے وجود میں نظر آنے لگتا ہے، ہوتا ہے انسان لیکن خدا اس کے وجود میں نظر آنے لگتا ہے۔ اب جو علم خدا کے اندر ہے اس کے پاس بھی خدا علم ہے، قدرت خدا کے پاس، اس کے پاس بھی قدرت، جتنے بھی کمالات ہیں وہ اس کے پاس بھی پائے جائیں گے۔ رسول خدا کے پاس مولا کائنات جب رشتہ لے کے پہنچے تھے، ٹھیک ہے، تو مولا کائنات سے کیا کہا تھا رسول خدا نے؟ اور مولا کائنات نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو آپ نے کہا تمہارے پاس یہ زرہ ہے۔ یہ زرہ کیوں پہنتے تھے عزیزو؟ توجہ کیجیے گا، کس لیے پہنتے تھے؟ جنگوں میں جو ہے وہ زخم سے بچا جا سکے۔ رسول خدا بھی جنگوں میں پہن کے جاتے تھے، سپہ سالار تھے۔ جناب جبرائیل نازل ہوئے، توجہ کیجیے گا عزیزو، شاید اس زاویے سے ہمارے بزرگوں نے سنا ہو، بھائیوں نے نہیں سنا۔ جناب جبرائیل نازل ہوئے رسول خدا کے پاس دعائے جوشن کبیر لے کر۔ جب دعائے جوشن کبیر لے کے نازل ہوئے تو رسول خدا سے کہا یا نبی اللہ اب آپ یہ جوشن ہٹا دیجئے، اب آپ یہ زرہ ہٹا دیجئے۔ کہا کیوں جبرائیل؟ کہا کہ یہ اللہ کے اسماء حسنہ آپ کے لیے زرہ کا کام کریں گے۔ توجہ کیجئے گا عزیز، جس منزل کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ اب میں آپ سے سوال کروں، رسول خدا جب جنگوں میں جاتے تھے، کبھی کبھی ضرورت پہ آگے بھی بڑھتے تھے، لیکن اغلب کیا ہوتا تھا؟ رسول خدا بحیث سپہ سالار دور کھڑے رہتے تھے، جنگ کی حرکتوں کو دیکھتے تھے اور لوگوں کی ہدایت کرتے تھے، لیکن جنگ میں جاتا کون تھا؟ کہیں علی جا رہے ہیں، کہیں دوسرے اصحاب جا رہے ہیں، لیکن پیش پیش ہر میدان میں مولا کائنات رہتے تھے۔ یا رسول اللہ آپ اپنے اس سپاہی سے اپنی بیٹی کے عقد میں اس کی زرہ لے رہے ہیں، جو کیجئے گا جو جنگوں میں اسے بچائے گی، تو رسول خدا یہ جواب دیں گے میں اس سے زرہ نہیں لے رہا ہوں، بلکہ یہ صفات حسنہ خدا کا آئینہ ہے، اس کا وجود جوشن ہے، اس کا وجود جوشن ہے، اس کے وجود سے جو ہے وہ۔ اور یہی حال تھا، مولا کائنات اپنے وجود سے رسول خدا کی حفاظت کرتے تھے۔ اب توجہ چاہ رہا ہوں، یہاں جو اکثر انحراف ہوتا ہے، یہاں جو اکثر، البتہ یہاں تو ایسا کوئی شاعر بھی نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی خطیب انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اکثر جو ہے مثال کے طور پہ کبھی شاعر کو لفظش ہو جاتی ہے، کبھی کہ انسان میں خدا نظر آ رہا ہے، انسان میں کمالات خدا نظر آ رہے ہیں، صفات خدا نظر آ رہے ہیں، خدائی نظر آ رہی ہے اپنے خیال کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو یہاں وہ مثال کے طور پہ جب کبھی بھی شاعری وغیرہ میں نصیری کا نام آتا ہے تو ہر آدمی خوش ہو جاتا ہے، دل میں عجیب سا سرور سے۔ یہاں تو انشاءاللہ ایسا کوئی بھی نہیں، میں پہلی بار آیا ہوں اس لیے، لیکن یہاں علماء کا حصار ہے تو ایسا انشاءاللہ ہرگز نہیں ہوگا۔ لیکن سنیے یہ غلطی ہوتی کہاں سے ہے؟ اصل میں غلطی یہ ہوتی ہے، صفات کا ایک جیسا ہونا شرک کی دلیل نہیں ہے۔ جو صفات خدا میں پائی جائے انہی صفات کا مخلوق میں یا انسان کامل میں پائے جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ دو خدا ہو جائیں گے۔ توجہ کیجئے گا، میں مثال دے دوں،
جمال سب ختم کس پہ ہوتا ہے؟ خدا پہ ختم ہوتا ہے۔ حسن کے اختتام کہاں ہوتا ہے؟ خدا پہ ہوتا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر حسن کو انسان کی صورت دی جاتی تو وہ فاطمہ کی شکل اختیار کرتا۔ توجہ کریں عزیزو آپ، یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک انسان، وہ تمام صفات جو خدا میں پائے جاتے ہیں وہ انسان میں بھی پائے جا سکتے ہیں۔ کیوں پائے جا سکتے ہیں؟ وہ تمام صفات جو بیج میں پائے جاتے ہیں وہ اصل درخت میں بھی پائے جائیں گے، وہ اصل پھل میں بھی پائے جائیں گے۔ یہ نیچر کا لا ہے، قانون ہے، یہ قانون سے تبدیلی کا امکان نہیں ہے، یہ سنت ہے خدا کی۔ خدا نے کائنات کو اسی نظام پہ بنایا، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ تو فرق کیا ہے عزیزوں؟ خدا قادر، انسان بھی قادر۔ انسان کامل، ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، میں اس انسان کامل کی بات کر رہا ہوں کہ جس کو خدا نے قرآن کی جو تمام آیات ہیں کہ جس میں خداوند عالم نے انسان کے تصرفات بتائے ہیں، انسان کی قدرتیں بتائی ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اسے تسخیر کر کے، تسخیر کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ تسخیر کی سمپل اگزامپل بچوں کو بتاتے چلیں کہ کبھی کبھی ٹی وی کا ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اسمارٹ ٹی وی ہو اس کا ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب مثال کے طور پہ بچہ جو ہے وہ اسکرال کرتا رہتا ہے اپنی مرضی سے، کبھی اس کو کھولا، کبھی اس کو کھولا، کبھی یوٹیوب کا یہ چینل کھولتا ہے، کبھی وہ دباتا ہے، کبھی وہ دباتا ہے، جیسے چاہا وہ اس میں تصرف کرتا ہے، ٹھیک ہے، ریموٹ کو کنٹرول کرتا ہے۔ تسخیر کا مطلب کائنات کو اپنے اختیار میں اس طرح لینا۔ اللہ نے اس کائنات کی تسخیر انسان کے لیے کی ہے، ہواؤں کو انسان کے اقتدار میں دیا ہے کہ انسان جب چاہے جس رخ میں چاہے ہواؤں کو لے جائے۔ چاند سے جتنا بھی پورا یہ سولر سسٹم، پورا یہ منظومہ شمسی، پورا کائنات کا نظام، سب کچھ اللہ نے انسان کے اختیار میں رکھا ہے۔ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں عزیزو، قرآن یہ کہتا ہے۔ یہ جو اکثر ہم لوگ بہت تعجب سے مثال کے طور پہ، اور لوگوں کو سننے میں بھی تعجب ہوتا ہے کہ جب آپ رسول خدا کا یہ معجزہ بتاتے ہیں کہ آپ نے مثال کے طور پہ سورج میں تصرف کیا، چاند پہ تصرف کیا، تو بہت سے لوگ حتیٰ مسلمانوں میں سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ انہوں نے انسان کو سمجھا ہے، نہ انسان کی قدرتوں کو سمجھا ہے، نہ خالق انسان کو سمجھا۔ سمجھو عزیز، یہ جو قدرت انسان میں آئی ہے، چاند، سورج، ہر چیز میں، پورے سسٹم میں تصرف کی جو طاقت آئی ہے، یہ طاقت اللہ نے انسانیت میں رکھی ہے، انسان کو اس لائق بنا۔ کائنات کی ہر شے انسان کی تابع ہے۔ اس طرح اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ میں کیسے بنایا، اور ایک مثال دیتا چلوں بچوں کے لیے، تاکہ تب میں اس اصل بات کی طرف آپ کو لے جا سکوں۔ آپ نے دیکھا اسکولوں میں بچوں کے ہاتھ میں کلے دیتے ہیں۔ کلے کسے کہتے ہیں؟ مٹی کو کہتے ہیں۔ ایک خاص قسم کی مٹی ہوتی ہے کہ جو مختلف نقش و نگار اختیار کر لیتی ہے، اور وہ بچے کے سامنے رکھتے ہیں کہ بچہ اسے بنائے، اس سے نقش و نگار تیار کرے۔ اس کے اندر کی جو خلاقیت ہے، کریٹیوٹی ہے، وہ اس مٹی کے اندر ظاہر ہو۔ تو اب بچہ اس سے کبھی کسی پرندے کی تصویر بناتا ہے، کبھی کوئی عمارت تیار کرتا ہے، کبھی کوئی جانور بناتا ہے، مختلف، کبھی کوئی برتن تیار کرتا ہے، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اس کلے میں۔ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، یہی مٹی ہے، کبھی یہ کبوتر بن جاتی ہے، یہی مٹی ہے، کبھی یہ چڑیا بن جاتی ہے، یہی مٹی ہے، کبھی ایک عمارت بن جاتی ہے، یہی مٹی ہے، مختلف نقش و نگار اس مٹی میں آ جاتا ہے۔ میں سوال کروں یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ مولانا، اس کلے میں، اس مٹی میں یہ لیاقت ہے کہ یہ مختلف نقش و نگار اختیار کر سکتی ہے۔ بس اسی طرح اللہ نے انسان کو بنا کر بھیجا تھا۔ جس دن بنایا تھا اس طرح بنایا کہ تمام کمالات کے نمایاں ہونے کی صلاحیت اس میں ہے، تمام کمالات کو اپنے اندر ظاہر کر سکتا ہے، تمام کمالات کو اپنے وجود میں نمایاں کر سکتا ہے، اس کو کلے کی شکل میں، یعنی ساری، اس کو کہتے ہیں فلسفی زبان میں بالقوہ، انسان کو ساری، یعنی اس کے اندر ایبلٹی ہر چیز کی اللہ نے رکھ دی، یہ لیاقت رکھ دی۔ اب آئیے اس اصل جواب کی طرف۔ اب انسان کے اندر ساری لیاقتیں ہیں، لیکن ہر انسان خدا کے صفات کا آئینہ نہیں بن پاتا ہے، ہر انسان خدا کے کمالات کا آئینہ نہیں بن پاتا، ہر انسان خدا کے علم، خدا کی قدرت، خدا کے جلال، جمال، کمال کا مصداق نہیں بن پاتا ہے۔ وہی انسان بن پاتا ہے کہ جو تربیت کے اس مقام پہ پہنچا ہو، جو اس مرحلے پہ پہنچا ہے جہاں رسول خدا انسان کو لے جانا چاہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اب سنیے عزیزو، اب صفات وہی ہے جو خدا میں پائے جاتے ہیں، انسان میں بھی پائے جانا ضروری ہے۔ جو صفات کمال، میں زوالیہ صفات کی بات نہیں کر رہا ہوں، منفی صفات، جو صفات خدا میں پائے جاتے ہیں وہ انسان میں پائے جانا ضروری ہے۔ تو مولانا پھر شرک ہوگا؟ ایک وقت میں دو خدا ہوں گے؟
ایک وقت میں مثال کے طور پہ 2 قادر ہوگا، ایک وقت میں 2 عالم ہوں گے، ایک وقت میں جتنے بھی صفات، جو میں جتنے سب کی بات کر رہا ہوں، جتنے بھی صفات خدا میں پائے جاتے ہیں وہ مخلوق میں پائے جا سکتے ہیں۔ تو مولانا فرق کیا ہوگا؟ اس باریک فرق کو سمجھ لیجئے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ خدا کے جتنے بھی کمالات ہوں گے وہ اس کی ذات سے خود ہیں، اور مخلوق کے جتنے بھی کمالات ہوں گے وہ خدا سے ہیں۔ اب میں آپ کو روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ قولوا فینا انا شئتم، تم ہمارے فضائل جو بھی بیان کر سکتے ہو، جتنے بھی کمالات بیان کر سکتے ہو، جو بھی خوبیاں میرے بارے میں تم سوچ سکتے ہو، سب کہو۔ ہماری خوبیوں کی حدیں کہیں زیادہ ہے۔ لا یرقى الی الطیر، تمہارا طائر فکر رک جائے گا لیکن ہمارے کمالات کو نہیں درک کر پاؤ گے۔ ونزہون عن الربوبیہ، ہمیں بس ربوبیت کی حد تک نہ پہنچاؤ، ہمیں رب نہ بناؤ، خدا نہ بناؤ، اس کے بعد جتنے بھی کمالات تم ہمارے بارے میں تصور کر سکتے ہو کرو۔ کیوں ہے عزیزوں؟ اس کا قانون وہی قانون ہے کہ انسان صفات کمال خدا کا آئینہ بن سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ انسان کا سب کچھ خدا سے ہے، خدا کا سب کچھ اس کی اپنی ذات سے ہے۔ توجہ نا، یہی فرق ہے عزیزوں، یہی فرق ہے شرک و ایمان کا۔ اب آپ جتنے بھی صفات ہیں خدا کے آپ اہل بیت کی شان میں کہہ سکتے ہیں، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ خدا کا سب کچھ اس کی ذات سے ہے اور ان کا سب کچھ خدا سے ہے۔ تو یہی فرق ہے عزیزوں، یہی فرق ہے کفر اور ایمان کا، یہی فرق ہے کفر و ایمان کا، اور یہی فرق جو ہے وہ علی کو سجدے پہ لے کے جاتا ہے، یہی فرق جو ہے وہ شہزادی کو محراب عبادت پہ۔ اب آپ دیکھیں کمالات، دیکھیں شہزادی کے، اللہ اکبر۔ میں نے کل رات کی ایک مجلس میں اس روایت کو پڑھا تھا، لیکن آپ سنا ہوگا آپ نے یقیناً، لیکن جس زاویے سے عرض کرنا ہے، رسول خدا شہزادی کے گھر میں بیٹھے اور جناب جبرائیل آئے رسول خدا کے پاس، اور جناب جبرائیل آ کے رسول خدا کو سلام کہتے ہیں اللہ کے نبی خدا کا درود و سلام ہو آپ پر اور آپ کی بیٹی پر۔ خدا آپ کی صاحبزادی کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ خدا اس سے راضی ہے۔ توجہ کیجئے گا، خدا ان سے راضی۔ میں نے جو آیت پڑھی سورہ فجر کی، اے نفس مطمئنہ، پلٹ آپ نے خدا کی طرف، راضیہ اور مرضیہ، ٹھیک ہے، میں نے عرض کیا اس کی مصداق رسول خدا ہے، مصداق اعلیٰ۔ اس کے بعد جو شہزادی زہرا اس کی مصداق، مولا علی اس کے مصداق ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو جناب زہرا سے، جناب رسول خدا سے جناب جبرائیل خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ شہزادی سے کہیے خدا ان سے راضی ہے۔ جانتے ہیں خدا ان سے راضی؟ بہرحال آپ سنتے ہیں بارہ، رضوان من اللہ اکبر، جنت میں اتنی نعمتیں ہوں گی دنیا کے برابر، کئی گنے برابر جو ہے وہ ایک ایک مومن کو قصور ملیں گے اور محل ملیں گے، لیکن وہاں انسان جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے زیادہ خوشنود جو ہوگا وہ خدا کی رضا سے، رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا۔ تو جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ خدا فاطمہ سے راضی ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ فاطمہ سے پوچھئے ان کو کیا چاہیے ہے، اللہ پوچھ رہا ہے۔ تعجب کا مقام ہے، خدا اپنے جبرائیل امین کو بھیج کر شہزادی سے، یہ کوئی مبالغہ بھی نہیں ہے روایت میں عزیزوں، اور نہ ہی کوئی بناوٹی روایت، عین حقیقت فرشتے کو بھیج کے دریافت کر رہا ہے، یعنی جناب جبرائیل دریافت کر رہے ہیں کہ کیا چاہتی ہیں فاطمہ۔ تو اب اس کے عوض میں جواب بھی سنیے گا عزیزوں، جب انسان اس مرحلے پہ ہو کہ خدا اس سے پوچھے کہ تمہیں کیا چاہیے ہے، تو اس مرحلے کے انسان کا جواب بھی کیا ہوتا ہے۔ شہزادی نے کہا بابا میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ جمال خدا کی زیارت کرتی رہوں۔ اللہ اکبر، میں صرف، قرآن مجید کی ایک آیت ہے عزیزوں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت میں جب افراتفری کا عالم ہوگا اور سب پریشان ہوں گے تو اس دن کچھ چہرے کھلے ہوں گے، ہنستے ہوئے ہوں گے، شاداب چہرے ہوں گے، اور وہ شاداب چہرے
اپنے پروردگار کے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے، البتہ وہ چہرہ کسی اور معنی میں اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، الی رحمت ربہا ناظرہ، ٹھیک ہے؟ تو قیامت میں خوشی کا سبب کیا ہوگا؟ خدا کا دیدار، خدا کی زیارت، اس کی رحمت کی زیارت۔ شہزادی کہتی ہیں بابا میں یہ چاہتی ہوں جبرائیل امین کو میرا سلام کہیے اور وہ پروردگار کی بارگاہ میں میرا پیغام لے کر جائے، اور وہ کہیں کہ بس میری خواہش یہ کہ ہر لمحہ میرے لیے یہ فرصت ہو کہ میں اس پروردگار کے جمال کی زیارتیں کرتی رہوں۔ اللہ اکبر عزیزو، یعنی اس مقام پہ انسان پہنچا ہے، شہزادی کا یہ مقام ہے عزیزو۔ اب اس مقام پہ کیسے پہنچی شہزادی؟ میں وہ 5 صفت آپ کے حوالے کروں گا جو شہزادی، یا 3 صفت، جیسا بھی وقت رہا۔ اور ایسے تو میں نے کہا اگر علی دعائے جوشن کبیر کا آئینہ ہے تو فاطمہ بھی دعائے جوشن کبیر کا آئینہ ہے۔ صفات کمالہ یعنی انسان کامل، یعنی وہ انسان اللہم صلی علی محمد، توجہ کیجیے گا، جو صفات و کمالات، یعنی اس وقت روئے زمین پر وہ انسان کے جس کے آگے فرشتوں کو سجدہ کرایا، جس کے آگے سب کچھ، جس کے لیے سب کچھ بنایا، جو اللہ کے لیے عزیز، اس انسان کامل کا مصداق کون ہے؟ اس وقت روئے زمین پر رسول خدا، علی مرتضیٰ، فاطمہ زہرا اور حسنین، انسان کامل کا مصداق۔ اس کے بعد دوسرے اور الگ الگ مرحلے پر امام حسن امام حسین کی ولادت سے قبل یہ 3 مصداق تھے انسان کامل کا۔ شہزادی اس مقام پہ پہنچی کیسے؟ ایک روایت ہے جو اکثر آپ لوگ مصائب میں سنتے ہیں، میں اسی روایت سے آپ کی خدمت میں استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ آخری وقت جب مولانا شہزادی کا آیا تو مولا کائنات کو آپ نے بلایا، اور کیونکہ دیکھیں عزیزو، میں ایک چیز اور عرض کرتا چلوں، ایک مشکل ہم لوگوں کی زندگی میں یہ آئی ہے، ہم ایک مذہبی زندگی کی بات کر رہے ہیں، اوورآل یہ بہت بڑی پرابلم ہے، بڑی مشکل ہے کہ ہم نے ان شخصیات کے ذکر کو، ان شخصیات کے غم کو، ذکر کو ذکر تک اور غم کو غم تک محدود، برائے غم محدود کر دیا۔ اس پہ ایسے تصورات، ایسے نظریات ڈیولپ کر لیے کہ ہماری پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں بہت آہستہ آہستہ اس کا ربط و ضبط محدود ہوتا جا رہا ہے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں عزیزو، معذرت کا، کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانی، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ فرض کیجئے مجلسیں ہوتی ہیں، یہاں جتنے بھی لوگ مجلس میں بیٹھے، میں سب سے پوچھوں کہ آپ کس لیے مجلس میں آئے، تو 2 جواب ہوگا۔ ایک جواب تو یہ کہ ہم کو امام زمانہ کو پرسا دینا، ٹھیک ہے۔ دوسرا جواب یہ ہوگا کہ ہمیں ثواب چاہیے۔ ہر ایک یہی کہے گا کہ نہیں کہے گا عزیز؟ اب میں اس سے دوسرا سوال کروں گا، یہ بتائیے یہ جو ثواب آپ چاہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ کیا چاہیے آپ کو؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ثواب کا مطلب یہ کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں، توجہ کیجیے گا، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو وہاں ہم کو کچھ دے اللہ، یہی تو کنسپٹ ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے۔ آپ نے ہمیں کتنے گھنٹے دیے؟ آپ نے اس مجلس کو، مرزا عسکری کو نہیں، مجھ میں کوئی خاصیت نہیں ہے، آپ اس ذکر کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے اس مجلس کو کتنے گھنٹے دیے؟ جتنے لوگ اتنے گھنٹے، اتنے منٹس، اتنا وقت، یہ سب آپ نے اس مجلس کو دیا، اتنا انویسٹمنٹ۔ الحمدللہ، اللہ اور دے کم نہ ہو کبھی، ہم لوگ سال بھر میں صرف مجلسوں میں کتنا خرچ کرتے ہیں؟ بلینز اینڈ ٹریلینز ڈالر اور درہم و دینار پوری دنیا میں خرچ ہوتے ہیں، کئی ملکوں کا کئی سال کا بجٹ ہوتا ہے۔ توجہ کیجیے گا عزیزوں، میں بہت معذرت کے ساتھ، کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا، لیکن بہرحال بزرگ جانتے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اتنا ہم خرچ کرتے ہیں، سب سے آپ پوچھئے کیوں خرچ کر رہے ہو، تو ہر ایک کا جواب یہ ہوگا ہمیں ثواب چاہیے، یہی تو جواب ہوگا۔ لیکن میں اس سے پوچھوں جو تمہیں ثواب چاہیے وہ کون سا ثواب چاہیے، تو اس کا یہ جواب ہوگا کہ آخرت ہماری اچھی ہو جائے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں، دوسرا سوال یہ بتائیے، رسول خدا جو دین لے کر آئے تھے،
مولا کائنات نے اپنی زندگی میں سب سے بڑی، یعنی جنگوں میں جتنے زخم لگے تھے مولا کائنات کی زندگی میں، جتنی اذیتیں آپ نے برداشت کی تھی، جتنے مصائب آپ نے برداشت کیے اسلام کے نشر میں، رسول خدا کے بعد کے مصائب کہیں زیادہ تھے۔ پوری زندگی علی کے مصائب کی ایک طرف، اور ایک شب کی شہادت جو شہزادی کی تھی اس کے مصائب ایک طرف۔ میں مصائب کی طرف نہیں آ رہا ہوں، آپ کو جس منزل کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ جو قربانی شہزادی کی شکل میں علی نے دی ہے، اس قربانی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ امام حسن نے تمام مصائب برداشت کیے، امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دے دی۔ بھئی اب کوئی معمولی بات ہے؟ اپنا مصائب میں نہیں ہوں، میں آپ کو منزل کی طرف لے، اپنے سارے جوان قربان کر دیے، بیٹے دے دیے، بہن کے مصائب برداشت کیے، جتنے بھی اماموں نے سارے مصائب برداشت کیے۔ قرآن مجید کی جتنے بھی ہدایات و رہنمود ہیں، میں آپ سے سوال کروں، اتنی صعوبتیں، اتنا درد، اتنی مشکلات ہم مسلمانوں کے پاس مثال کے طور پہ فرض کیجئے، خدا کہتا ہے کہ تم مثال کے طور پہ رمضان میں بھوکے رہو، ساری دنیا ٹہل ٹہل کے کھائے جا رہی ہے، ہمیں اللہ کہتا ہے بھوکا رہو، ٹھیک ہے۔ سردی ہے، خدا کہتا ہے صبح اٹھ کے نماز پڑھو، جاؤ فلاں کام کرو، حج پہ جاؤ، اتنی مشقتیں برداشت کرو، اتنا درد برداشت کرو، یہ سب خدا ہم سے کہہ رہا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ دے بھی رہا، کر بھی رہا۔ توجہ کیجیے گا عزیزو، اتنی مشکلات، صعوبتیں سب ہم برداشت کر رہے ہیں، اسلام کے نام پہ اتنا رنج برداشت کر رہے ہیں، اتنا درد برداشت کر رہے ہیں، اتنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، ثواب کا ہم نے کیا کنسپٹ رکھا عزیزوں؟ توجہ کیجیے گا، ثواب کا ہم نے ڈیفینیشن کیا دی؟ ثواب یعنی وہ اجر جو ہمیں آخرت میں ملے گا۔ تو یہ دین جو رسول خدا نے اس میں اتنے رنج برداشت کیے، علی مرتضیٰ نے اتنے رنج برداشت کیے، اپنی بیٹی کے مصائب برداشت کیے، رسول خدا کی بیٹی کی شہادت ہو گئی، تمام اماموں نے قربانیاں دے دی، تمام نسل بعد نسل صرف خون ہی بہتا گیا، درد پہ درد آتے گئے، مصائب پہ مصائب آتے گئے، رنج پہ رنج آتے گئے، اتنی مشکلات آتی گئی۔ سوال یہ کہ کیا صرف آخرت کے لیے اس دین کو ہم اتنا سب کچھ دے رہے ہیں کہ یہ ہماری اس آخرت کو آباد کرے کہ جو ابھی نقد نہیں ہے، جو چاروں عزیزوں، جس کو ہم ابھی دیکھ نہیں رہے ہیں؟ اگر اس تصور کے ساتھ ہم، ثواب کے ساتھ یہی تصور وابستہ ہے، ثواب کا مطلب یہی ہوتا ہے، یعنی دنیا ہم کو چاہیے ہی نہیں ہوتی۔ جبکہ کیا ہے، آپ قرآن مجید کی آیات کو اٹھا کر دیکھیں، خدا نے جہاں بھی اجر کا تذکرہ کیا تو وہاں آخرت کے اجر کا بھی تذکرہ کیا، دنیا کے اجر کا بھی تذکرہ کیا۔ ثواب میں اگر دنیا شامل نہ ہو، توجہ چاہ رہا ہوں عزیزوں، ثواب میں اگر خیر دنیا شامل نہ ہو تو وہ ثواب نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی اجر و پاداش خدا کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں دنیا کا اجر شامل نہ ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، خدا نے ہر خیر میں اجر جو رکھا ہے وہ دنیا کا بھی رکھا اور آخرت کا بھی رکھا۔ لیکن اب بتائیے، ہم نے جو ہے مثال کے طور پہ کیا کیا؟ جب بھی ثواب کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ بھئی آخرت میں ملے گا۔ اچھا، اجر کا مطلب کیا؟ ثواب کا مطلب کیا؟ ثواب کا مطلب ہم سمجھتے ہیں وہ جو کچھ ملے گا قیامت میں، جنت میں ملے گا۔ ثواب کا مطلب ریٹرن، ثواب کا مطلب پروڈکٹیوٹی، ثواب کا مطلب، میں قرآن کی مثال دوں ثواب کی۔ ایک فلاح نے، کسان نے، آپ سب یہاں دیکھتے ہیں کھیتی ہوتی ہے، وہ ایک بیج بوتا ہے، زمین میں ہل جوتتا ہے، 100 میٹر کی زمین ہے، 1000 میٹر کی زمین، اس پہ ہل جو ہے جوتا اس نے، ہل جوتنے کے بعد اس پہ دانے چھڑکے، اب دانہ جب چھڑکتا ہے فلاح تو ایک ایک دانے، ہر دانے سے 7 سنبل نکلتے ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، 100 سنبل، ٹھیک ہے۔ پھر خدا کہتا ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الامثال، خدا مثالیں دیتا ہے۔ یعنی کیا ہے؟ فلاح نے محنت کی، مشقت کی، زمین خدا پہ ہل جوتا، اس کو فرٹائل بنایا، اس کے اندر تولید کی لیاقت ایجاد کی، بے جان زمین کو حامل بنا دیا کہ اس میں اب تناور درخت جو ہے وہ پروان چڑھے۔ توجہ ہے نا عزیزوں، اللہ نے، اب یہ ہوگا کہ مثلا کھیتی ہوگی، یہ ہوگا، پیسہ ملے گا، سب کچھ ملے گا، اللہ نے اس کو سب سے پہلا ریوارڈ کیا دیا کہ تم نے ایک دانہ بویا تھا، ہم اسے 1000 دانوں میں تبدیل کریں گے۔
توجہ چاہ رہا ہوں، جس منزل کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، یعنی کیا ہے؟ یہ ہے اس فلاح کی، اس کسان کی مشقت کا اجر، یہ اس کے اجر ہے۔ ثواب یعنی کیا؟ ثواب یعنی کام کا وہ اثر کہ جو نتیجے کی شکل میں ظاہر ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، جس کام میں بھی اگر وہ نتیجہ نہ نکلے، جس کام میں بھی، کوئی کام دنیا میں کائنات میں خدا کے لیے اگر انجام پائے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں نتیجہ نہ ہو۔ صحرا میں انجام پائے، ہم لوگ اذان دیتے ہیں تو ثواب کی نیت سے دیتے ہیں نا، جناب ابراہیم نے بھی اذان دی تھی، صحرا میں اذان دی تھی، اللہ نے کہا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ لِلْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلائیے۔ جس وقت اذان دی جناب ابراہیم نے، حج کے لیے پکارا، کوئی سوشل نیٹ ورک نہیں، کوئی دور بھاش کا ذریعہ نہیں، کوئی ٹیلی فون نہیں، کچھ نہیں، جناب ابراہیم نے اذان دی، یَأْتُونَکَ مِن کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ، دور دراز کے علاقوں سے آج بھی لوگ جا رہے ہیں، اشتیاق سے جا رہے ہیں، تمام صعوبتوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ یہ جناب ابراہیم کی اذان کا ثواب ہے۔ جو چاہ رہا ہوں، یعنی ثواب کا مطلب کیا عزیزو؟ سنیے گا، ثواب کا مطلب کہ ثواب کا مطلب کام کا اثر، ثواب کا مطلب کام کا نتیجہ، ثواب کا مطلب ٹرانسفارمیشن آف انرجی۔ علم میں آپ جانتے ہیں نا آج کا علم کیا ثابت کرتا ہے؟ ایک انرجی کائنات میں، علم یہ اس بات کو، فزکس و کیمسٹری اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے ایسے سائیکلنگ کا سسٹم بنایا ہے، ایسے ریپروڈکٹیوٹی کا اور تولید نو کا اور دوبارہ تولید مثل کا ایسا سسٹم بنایا ہے کہ وہ سائیکلنگ ہوتی ہے، چرخہ ہوتا ہے۔ ایک چیز ضائع بظاہر خود ضائع دکھتی ہے، لیکن اسی کو وہ دوسری چیز کے لیے حیات بنا دیتا ہے۔ میں بہت معمولی سے مثال دے دوں، خون جو ہے ضائع ہو جاتا ہے، لیکن یہی ضائع خون اگر درختوں کی جڑوں میں چلا جائے تو وہ کھاد بن جاتا ہے، یا کھاد جو بنتی ہے مثال کے طور پہ ضائعات جانوروں کے یا انسان کے ضائعات، یہ ضائع ہوتے ہیں۔ انسان کو کہا خدا نے اس سے خود کو دور رکھو، یہ تمہارے لیے نجس ہے، یہ تمہارے لیے ناپاک ہے، یہ تمہارے لیے مضر ہے، لیکن اسی کو درختوں کی خوراک بنا دیا۔ یعنی خدا نے سسٹم ایسا بنایا ہے ریپروڈکشن کا اور سائیکلنگ کا، یہ تسلسل جو یعنی کوئی بھی چیز، کوئی بھی انرجی کائنات میں ضائع نہیں ہوتی ہے، اس کا نتیجہ آنا چاہیے، اس کا رزلٹ آنا چاہیے، اس کو ٹرانسفارم ہونا چاہیے۔ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں عزیزوں، ہم جب ثواب کا مجلس میں تصور کرتے ہیں، ہم جب مثال کے طور پہ ماتمداری میں ذکر اہل بیت میں ثواب کا تصور کرتے ہیں، تو ثواب کا تصور کیا مطلب؟ ثواب کا تصور وہاں ذکر اہل بیت میں یہ ہے کہ جو باتیں مجلس میں الفاظ کی شکل میں بیان کی گئی ہیں، اگر وہ عمل کی شکل میں نئی انرجی اختیار کر رہی ہے تو یہ ثواب ہے۔ اگر یہ ٹرانسفارم ہو رہی ہے، وہ چیزیں ایک نئی شکل اختیار کر رہی ہے تو یہ ثواب ہے۔ وَإِلَّا ویسٹیج آف انرجی، انرجی کا ضائع ہونا، یہ کیا ہے؟ ثواب کا مطلب کیا ہے عزیزو؟ ثواب کا مطلب انرجی کا ٹرانسفارم ہونا، ایک شکل کا، ایک عمل کا دوسری شکل کا اختیار کرنا۔ ٹھیک ہے، میں مثال دوں آپ کو، اکثر آپ سنتے آئے ہیں، روایت کیا ہے کہ صلۃ الرحم، صلہ رحم جو ہے تعمر، کہ صلہ رحم جو ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، صلہ رحم جو وہ عمر کو بڑھاتا ہے۔ صلہ رحم سے یعنی آپ رشتہ داروں سے جائیے، ملنے جائیے، نہیں ملنے بھی نہیں جا رہے آپ، ولو بالسلام، آپ موجود کہاں؟ دوسرے کسی ملک میں، دوسرے کسی شہر میں، مصروف ہیں کاموں میں، آپ کے عزیز رشتہ دار، ولو بالسلام، ایک ٹیلی فون کر کے سلام کر لیجیے۔ تنمی فی الرزق، آپ سلام کر رہے ہیں، صلہ رحم کیا آپ نے۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ دلی میں بیٹھے ہیں، خلیج میں بیٹھے ہیں، گلف میں بیٹھے ہیں، وہاں سے آپ نے فون اٹھایا، چچا السلام علیکم، ماموں السلام علیکم، خالو السلام علیکم، ٹھیک ہے، آپ نے سلام کر دیا۔ خدا نے کیا کہا کہ ہم تمہاری عمر میں اضافہ کریں گے، تمہارے رزق میں اضافہ کریں گے۔ یہ ہے کیا عزیز؟ آپ نے سلام کیا، خیریت پوچھی، ایک انرجی آپ کی ظاہر ہوئی، اب اللہ نے اس انرجی کو ٹرانسفارم کیا۔
آپ کا یہ عمل ثواب کی شکل میں آپ کے رزق کو بڑھا رہا ہے. کوئی بھی عمل کائنات کا آپ کی عمر کو بڑھا رہا ہے. اب اس کے نفسیاتی اسباب ہیں اس کی طرف. نظام خدا نے کائنات میں ایسا بنایا کوئی بھی عمل اگر ثواب اس میں ہے تو اس ثواب کا عملی زندگی میں ظاہر ہونا ضروری ہے. اگر عملی زندگی میں ثواب ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو پھر جو ہے اس عمل میں ثواب ہی نہیں ہے. اب ہم نے کیا کیا دیکھیے, یہ ثواب کا یہ کنسپٹ ہے. ثواب کا کنسپٹ یعنی چینج آف انرجی, ایک قوت کا دوسری قوت میں تبدیل ہونا, ایک طاقت کا دوسری طاقت میں تبدیل ہونا, یہ اصل تھا ثواب کا کنسپٹ. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا, آخرت میں ثواب اسی کو ملے گا جس کو دنیا میں ملے. اگر دنیا میں ثواب نہ ملا تو آخرت میں ثواب نہیں ملے گا. اچھا, اب دنیا میں ثواب اور آخرت کیوں ربط ہے؟ کیونکہ جب کبھی بھی انسان کام خدا کے لیے کرے, صحیح سے کرے, نظم کے ساتھ کرے, محنت و مشقت کے ساتھ کرے, اچھے نتائج کے انتظار و توقع کے ساتھ کرے, تو اس کام کا اثر ظاہر ہوگا. اگر دنیا میں ظاہر ہوا تب آخرت میں ظاہر ہوگا. توجہ کیجیے گا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نہیں بلکہ شیطان نے کیا. میں اس کو اکثر اسی طرح کہتا ہوں, شیطان نے تصرف کیا کیا؟ شیطان نے یہ کام کیا کہ آؤ ثواب کے کنسپٹ کو تھوڑا موڈیفائی کریں, اس میں تھوڑی سی تبدیلی ایجاد کریں. کیونکہ یہ تو آپ کسی سے کہہ نہیں سکتے کہ مجلس نہ کرو, فوراً جو ہے ڈھیلا پھینک کے مارے گا, تو ازا کا دشمن ہے. یہ تو آپ شیطان کسی سے نہیں کہہ سکتا کہ ماتم نہ کرو. ہماری جان ہے, زندگی ہے. شیطان کبھی بھی یہ نہیں کہے گا. شیطان نے کیا کیا؟ موڈیفیکیشن ایجاد کیا. تصرف کس چیز میں؟ جو روح ہے عمل کی. آپ مجلس کرتے ہیں کس لیے؟ ثواب کے لیے. ہم ماتم کرتے, آپ ہر سال لاکھوں روپے خرچ کر کے دور دراز سے خطیبوں کو بلاتے ہیں, تبرک کا انتظام کرتے ہیں, مثال کے طور پہ مومنین کی ضیافت کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. میں نے کس لیے عرض کیا؟ دو غرض سے, ایک خدا راضی ہو جائے, شہزادی راضی ہو جائے اور ثواب ملے. اسی تو نیت سے کرتے ہیں. دنیا میں جہاں بھی مجلسیں ہوتی ہیں, شیطان نے اس سے نہیں روکا. شیطان نے ثواب کے تصور میں موڈیفیکیشن ایجاد کیا, جس کے بعد خرابیاں کیا کیا ہوئی وہ بھی میں عرض کروں گا. شیطان نے کہا ثواب کیا ہے؟ یہ ثواب کا مطلب یعنی آپ کو کچھ ملے گا. آپ کو بات سے تھوڑی توجہ کرنی ہے, کیا بیان ہو رہا ہے اس پہ آپ توجہ نہ کیجئے. منبر پہ بیٹھ کے بس اہل بیت کا ذکر ہو, جو بھی بولا جائے, جیسے بھی بولا جائے, جو کوئی بھی آ کے بولے, توجہ چاہ رہا ہوں, اب آپ کو ثواب تو ملے گا کہ ممبر پہ آنے والا. اب اس نتیجے میں کیا ہوا کہ ایک بڑی تعداد جو ہے, اب اس کو چاہیے ثواب چاہیے, ایسا ثواب چاہیے کہ جس میں کوئی رزلٹ نہیں ہے, جس میں کوئی نتیجہ نہیں ہے, جس میں ہماری زندگی آباد ہو نہیں ہے, جس میں ہمیں زندگی کا سلیقہ ملے نہیں ہے, جس میں ہمیں زندگی کے کمالات ملے, زندگی کے راستے ملے, یہ نہیں ہے. بس ذکر نام لیا جائے اور ثواب مل جائے گا. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ممبر ایک ایسا پوڈیم بن گیا کہ جس پہ ہر ایک آنے لگا. اس میں پھر کوئی قید نہیں رہی نا, کیونکہ آپ کو ثواب چاہیے. چھوٹا بچہ بھی آتا ہے, اللہ بچوں کو سلامت رکھے, چھوٹے بچے بھی آتے ہیں, اچھی بات ہے, آئیں بلائیے ان کو. چھوٹا بچہ بھی آتا ہے, آ کے بیٹھتا ہے, بڑے بزرگ بھی آ کے بیٹھتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ بھی آ کے بیٹھتے ہیں, مختلف شعبوں کے ماہر بھی آ کے بیٹھتے ہیں. ہر شخص آ کے بیٹھتا ہے اور وہ آ کے ذکر کرتا ہے. کیوں, کس لیے کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک صاحب ہیں جو پروفیسر صاحب ہیں, ان کا شعبہ ہے کسی یونیورسٹی میں, فرض کیجئے وہ انجینئرنگ کے پروفیسر ہیں. وہ جو ہے وہ انجینئرنگ اور دوسرے شعبے کا درس دیتے ہیں, لیکن ان کی زبان اچھی چلتی ہے, تو ان کو ہم نے ممبر پہ بٹھایا. وہ کیوں بٹھایا آپ نے؟ کہہ رہے مولانا کا ذکر اچھے سے کرتے ہیں, اچھے سے بولتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آ کر بیٹھ گئے. ایک صاحب ڈاکٹر صاحب تھے, ان کو ہم نے بٹھایا. الگ وکیل صاحب تھے, ہم نے ان کو بٹھایا. الگ الگ شعبوں کے ماہروں کو ہم نے بٹھا دیا. یہ تمام وہ افراد ہیں جو اپنے اپنے شعبوں کے ماہر ہیں, لیکن دین میں مہارت نہیں ہے. تو جو چاہ رہا ہے, جس منزل کی طرف آپ کو لانا چاہ رہے ہیں, یہ نہ سوچے گا میں ایک جنرل گفتگو کر رہا ہوں ہر جگہ کی. دنیا بھر میں تو یہی ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے, اب میں آپ سے سوال کروں, میں مولوی ہوں, میرا کام ہی ہے یہی چھوٹے چھوٹے دین کی خدمات کا کام انجام دینا. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب کی ڈسپنسری میں ان کو آنے میں دیر ہوئی, ہمیں لے چلیے آپ.
ہمیں بیٹھا دیجئے وہاں. کہیں پاس میں کوئی سرکاری جراحت کا ہارٹ انسٹیٹیوٹ ہے، ٹھیک ہے، وہاں آپریشن کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کارڈیک سرجری کرتے ہیں. ان کو طبیعت خراب ہو گئی، زکام ہو گیا، فلو ہو گیا، ہمیں لے چلیے. وہ نہیں جا پائیں گے. کرونک ڈیزیز ہے، جراحت ہونی ہے، ہمیں لے چلیے آپ. میں ہر جگہ آگے بڑھوں، آپ کیا کہیں گے ہم سے کہ مولوی صاحب یہ آپ کے بس کی بات؟ کیوں میرے بس کی بات نہیں ہے؟ میں بھی تو مولانا ہوں. کچھ باتیں میں نے، کچھ آرٹیکلز میں نے بھی پڑھ لیے، کچھ ڈاکٹروں کی کتابیں چھوٹی چھوٹی میں نے بھی مطالعہ کیا ان کا، میں بھی دیکھتا ہوں. انسٹرومنٹس کے نام میں نے یاد کر لیے، آرٹیکلز میں جو جو الفاظ لکھے تھے وہ میں نے پڑھ لیے. مجھے دیجیے، جائیے تجربہ تو کر لیجیے. کہا نہیں مولوی صاحب، جان چلی جائے گی آپ کے تجربے سے. عزیزو، یہاں مدتوں سے غلط تجربوں کے سبب دین جا رہا ہے. دین جا رہا ہے. آپ کیوں، اچھا کیوں آپ بلائے، بالکل بلا کے بٹھائیے. ممبر کوئی کسی کی جاگیر تھوڑی ہے، ضرور تھوڑی ہو کہ ممبر کوئی خاصی فرد بیٹھے. ہر شخص کو پڑھا لکھا اگر ہے تو ممبر پہ بٹھائیے، لیکن اس شرط کے ساتھ بٹھائیے، یہاں آئیے، بیٹھیے، پڑھیے، لیکن پڑھ کے پڑھیے. صحیح ہے؟ منٹا یعنی عزیزوں، جیسے ایک شعبے کی بات ہے، ہر شعبے کا ماہری اس شعبے میں. آپ جانتے ہیں عموماً کیا یہ جو مشکلات آئی یہ کہاں سے آئی؟ اس کا کنسپٹ ثواب. ارے رلائیں گے تو وہ چاہے جھوٹی روایت کیوں نہ ہو، رلا تو دیں گے. ارے ہنسائیں گے تو چاہے غلو کر کے مومنوں کو مشرک بنا دیں، ہنسائیں گے تو خوش تو کریں گے، نعرے تو لگیں گے. یہ آیا کہاں سے معاشرے میں؟ یہ اسی ثواب کے تصور کے زوال سے آیا. ہم نے ثواب کو اثر سے ختم کر کے، وہاں انرجی ٹرانسفارم نہیں ہو رہی ہے، بدل نہیں رہی ہے عزیزو، عملی زندگی میں اس کا اثر نمایاں نہیں ہو رہا. وَإِلَّا قسم خدا کی اتنی مجلسیں، آج تو فاطمیہ کی اتنی مجلسیں ہوتی ہیں جتنی مجلسیں پہلے نہیں ہوتی تھی. ہم لوگ نے اپنے بچپنے میں نہیں دیکھی اتنی مجلسیں. ٹھیک ہے، ہم ابھی ہماری عمر بھی زیادہ نہیں ہے، اپنے بچپنے میں ہم نے اتنی مجلسیں نہیں دیکھی تھی. سال میں ایک تابوت اٹھتا تھا شہزادی کے نام کا، خاموش تابوت. لیکن الحمدللہ اللہ ان مراجوں کو طول عمر دے کہ جو سبب بنے کہ یہ اس قدر مجلس شان و شوکت سے عاشورہ ثانیہ یہ ہونے لگا. ابھی اس قدر اس غم کو منایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب آپ سے میں ایک سوال کروں. آج سے 25 سال پہلے ہماری قوم میں طلاق کا ریشیو کتنا تھا؟ آج سے 25 سال پہلے ہماری قوم میں بے حجابی کا ریشیو کتنا تھا؟ شہروں کی، دیہی زندگی اور شہروں کی زندگی میں تھوڑا بہت یقیناً فرق ہوتا ہے. دیہی زندگی بہت محفوظ ہوتی ہے شہروں کی خباثتوں سے، لیکن آہستہ آہستہ وہاں کے امراض، کورونا جب آیا تھا تو گاؤں بھی لپیٹ میں آئے تھے، شہر میں بھی آئے تھے. ٹھیک ہے، تو جو ہے نا عزیزوں، اس قدر توجہ کیجئے گا، اس قدر زور و شور سے آج امام حسین علیہ السلام کی مجلسوں میں جو اہتمام ہوتا ہے، اللہ اکبر، کتنا اہتمام دن پہ دن اور بڑھتا جا رہا، اور بڑھائے، کم نہ ہو، نہ مجلس سے کم ہو، نہ ماتم کم ہو. لیکن عزیزو سب بڑھائیے، اس کنسپٹ کے ساتھ بڑھائیے کہ ہمیں انرجی کو ٹرانسفارم کرنا ہے. تو جو چاہ رہا ہوں عزیزو، اس کا پروڈکشن کیا، نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ہماری کتنی بہنیں جو ہے وہ حجاب کی پابند ہو رہی ہیں. ہمارے بچوں میں کس قدر، قوم میں ترقی کتنی آ رہی ہے، قوم کتنی آگے بڑھ رہی ہے. الحمدللہ پہلے سے بہت آگے بڑھی ہوئی ہے، لیکن آپ دیکھیں کتنی آگے بڑھی. ہمارے پاس کوئی فوکس ہے، کوئی ڈائریکشن ہے، کوئی مستقبل ہم نے بنایا؟ کیوں نہیں بنایا جانتے ہیں؟ اس لیے نہیں بنایا کیونکہ ہم مجلسوں سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے. ہم کو یہاں صرف ثواب چاہیے، دنیا تھوڑی چاہیے ہماری. جبکہ یہ دنیا نہیں، دنیا اور آخرت دونوں، صرف آخرت نہیں، دنیا اور آخرت دونوں بنانے کا مقام ہے. یہاں اگر دنیا نہیں بنی تو قسم خدا کی اس کے بعد پھر کہیں نہیں بنے گی. اگر یہاں آباد نہیں ہوئے تو اس کے بعد کہیں آباد نہیں ہوگی. تصور کو، ہمیں مجلسوں کو
آپ کو میں نے ابھی کچھ دن پہلے کسی پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ بزرگ جو تھے ماضی میں، انہوں نے کسی کنسیپٹ کے ساتھ کسی چیز کو لانچ کیا تھا. آپ یہ دیکھیں ہم لوگوں کے ہندوستان میں الحمدللہ اہل بیت کی ولادتوں میں خاص کر نذر و نیاز کا چلن بہت زیادہ ہے. ضیافتیں ہوتی ہیں، باقاعدہ خاص رسم کے ساتھ دسترخوان بچھایا جاتا ہے. اس سے ایک نتیجہ لینا ہے. اس کو رائج کس نے کیا؟ شاہان اودھ نے اس کو فروغ دیا. پھر آہستہ آہستہ لوگ سیکھتے گئے، کرتے گئے. اچھا، شاہان اودھ نے جس وقت اس کو فروغ دیا، میں ایک کنسیپٹ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. جس وقت شاہان اودھ نے اس کو فروغ دیا تو ان کا آبجیکٹو کیا تھا؟ اس وقت تنگ دستیاں لوگوں میں زیادہ تھی، مالی اعتبار سے لوگ کمزور تھے. اچھا، ائمہ کی ایک سیرت یہ رہی ہے کہ اماموں نے کبھی فقیروں کو نہیں پالا ہے، فقر پروری نہیں کی ہے. یعنی فقر پروری کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کے دروازے پہ ہر روز ایک شخص آئے، آپ اس کو 1 روپے دے دیں، وہ 1 روپے لے کے گیا، دوسرے دن آیا. اب آج کل فقیر تو پھینک دیتے ہیں، خود رکھو تمہارے کام آئے گا. 10 روپے 20 روپے اسٹیٹس کے مطابق، ٹھیک ہے. وہ دوسرے دن بھی آئے گا، تیسرے دن بھی آئے گا، چوتھے دن بھی آئے گا. ہمارے گھر کے پاس کلکتے میں ایک خاتون کو میں 10 سال سے دیکھ رہا ہوں، وہ اسی جگہ بیٹھی ہے. ایگزامپل دے رہا ہوں میں صرف، ٹھیک ہے. وہ ہر روز آتی ہے وہاں راستے کے راگیر سے 10 روپے 20 روپے لیتی ہے، اٹھ کے چلی جاتی ہے تھوڑی دیر، ٹھیک ہے. اماموں کے سلیقہ کیا تھا کہ جب بھی آپ کے پاس گھر میں کوئی مانگنے والا آتا تھا تو آتا تھا فقیر لیکن جاتا تھا تونگر بن کے. یعنی پھر وہ فقیر باقی نہیں رہتا، پھر اس کو یعنی فقیروں کی پرورش نہیں کی اماموں نے، توجہ کیجیے گا، ٹھیک ہے. بلکہ اس کو اس لائق بنا دیا کہ اب وہ خود سے اپنا جو ایک صلوات پر محمد وال محمد. کبھی بھی فقر پروری نہیں کی، فقیروں کی پرورش نہیں کی، ٹھیک ہے. یہی سیرت جو ہے آج آپ دیکھیں شاہان اودھ کا جو نام ہے اس قدر، فیض آباد ہو یا اودھ کے یا لکھنؤ ہو، آپ جائیے مثال کے طور پہ بہت سارے کلکتے میں ہمارے کوئن وکٹوریہ کا پیلس ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کوئن تھیں برطانوی، ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پہ فرض کیجئے اور بھی جتنے بھی تاریخی تاج محل، تو یہ سب کس کے نام سے جانا جاتا ہے؟ ان شاہوں کے گھر کے نام سے جانا جاتا ہے. ان کا گھر ہے، یہاں یہ بادشاہ رہتے تھے. شاہان اودھ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جس جگہ بھی گئے انہوں نے جو اپنا گھر بنایا تو اس کا نام رضا خانہ رکھا. توجہ چاہ رہا ہوں. آپ دیکھیے لکھنؤ میں آپ مثلا آصف الدولہ کا گھر تلاش کیجئے. واجد علی شاہ جب اریسٹ کر کے یا ان کو مجبور کیا گیا، کلکتے جب پہنچے مٹیا برج میں انہوں نے آباد کیا. مٹیا برج میں گئے، اس سبتین آباد امام باڑے کے نام سے، اور وہی امام باڑہ ان کا گھر تھا. یعنی کیا مطلب ہے؟ اچھا، اب یہ شاہان اودھ کی خاصیت کیا تھی؟ انہوں نے ائمہ کی سیرت پہ عمل کیا، لوگوں کو فقیر نہیں پالا. یعنی کس طرح؟ یعنی توجہ کیجیے گا عزیزوں، اس پہ جلدی جلدی اپنی بات کو لے کے جا رہا ہوں. مناسبتیں آئیں، لوگ غریب ہیں، اگر آپ غریب کو بلا کر اس کی غربت کا عنوان دے کہ اس کو کھانا کھلائیے گا تو غیرت مند غریب کبھی بھی نہیں آئے گا، سفید پوش غریب کبھی بھی نہیں آئے گا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کا عنوان بدلا، اس کو نذر کا عنوان دے دیا. تو اب ہر ایک شخص جو فخر کے ساتھ آتا ہے، دسترخوان میں ایک دانہ بھی گرتا ہے تو احترام کے ساتھ اس کو اٹھا کے کھا لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نذر مولا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس زمانے آصف الدولہ یہ جب بڑا امام باڑہ بن رہا تھا تو اس زمانے میں لکھنؤ میں قحط آیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ مزدوروں کو 2 حصوں میں بانٹا. چاہتے تو اتنی دولت تھی پیسہ یوں ہی بانٹ سکتے تھے، انہوں نے پیسہ یوں ہی بانٹا، مزدوروں کو 2 حصوں میں بانٹا. مزدوروں کا ایک ٹولہ، ایک طبقہ جو ہے وہ صبح سے شام تک دیوار چنتا تھا، اس کو اس کی تنخواہ دیتے تھے. دوسرا طبقہ وہ تھا کہ جو رات میں اس چنی دیوار کے اینٹوں کو گراتا تھا اور صبح اسے تنخواہ دیتے تھے. چاہتے تو انہی لوگوں کو یوں ہی پیسہ بانٹ سکتے تھے. انہوں نے کہا نہیں، ہم غریبوں کی غربت مٹائیں گے لیکن غربت پروری نہیں کریں گے. تو جو یہ کیا ہے؟ یہ کنسپٹ ہے
کسی آئیڈیالوجی کے تحت کام کرنا. اچھا فرض کیجیے انہوں نے اس وقت بھوک مری تھی, اس وقت لوگوں کے پاس کھانا نہیں تھا. میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, انشاءاللہ آپ اس پہ غور کیجیے گا. اس وقت کھانا نہیں تھا, پیسہ نہیں تھا, لوگوں کو ملتا تھا, کھانا ملتا تھا. انہوں نے مجلسوں میں کھانے کا انتظام کیا, نظروں میں کھانے کا انتظام کیا, دال روٹی کی شکل میں, تاکہ لوگوں کا پیٹ بھر جائے. ٹھیک ہے, لیکن عزیزو اب آہستہ آہستہ جب حالات بہتر ہو گئے, ہر گھر میں چولہا جلنے لگا, ہر گھر میں کام ہونے لگے, ہر گھر کے لوگ کمانے لگے, تو اب لوگوں کے پاس کھانا ہے, کھانے کی کمی نہیں ہے. لیکن اب مشکل کیا, اب ان کے پاس دوسری مشکلات ہیں, ان کے پاس دوسری پریشانیاں ہیں. آج نتیجے میں جو کل کھانا کھلایا جاتا تھا, آج بھی مستقل اسی طرح کھلایا جا رہا ہے, آج بھی اسی طرح بانٹا جا رہا ہے. ہر گھر سے مثال کے طور پہ تبرک بانٹے جا رہے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر دوسرے دن وہ جو امام حسین کے نام کا تبرک تھا وہ کوڑا گھر کی نظر ہوتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو, وہ ضائع ہوتا ہے, پھکتا ہوتا ہے. کیوں ضائع ہوتا ہے؟ یہ انرجی کا ضائع کرنا ہے. امام حسین علیہ السلام کے نام پہ جو چیز آپ دینا چاہ رہے تھے, کل جب ضرورت تھی تو یہی اس وقت کی ضرورت تھی, اور اس سے اس وقت کا ثواب حاصل ہو رہا تھا, نتائج حاصل ہو رہے تھے, قوم کی بھوک مر رہی تھی, قوم کی مشکلات دور رہی تھی. آج قوم کی بھوک دوسری ہے. آج قوم کے بچوں کو تعلیم کی ضرورت ہے, آج قوم کے بچوں کو جو ہے وہ ترقیوں کی ضرورت ہے, آج قوم کے بچوں کو مختلف شعبوں میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اگر آج آپ امام حسین علیہ السلام کے نام پر تبرک دینا چاہتے ہیں, قوم کو خوش کرنا چاہتے ہیں, ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو ان روٹیوں کو قلم کی شکل میں تبدیل کیجیے, ان روٹیوں کو کتابوں کی شکل میں تبدیل کیجیے. آپ کے علاقے میں بچے اگر اسکول میں جا رہے ہیں, پیسے نہیں ہیں ان کے پاس, آپ یہی فیس دیجیے امام حسین کے نام پہ. توجہ چاہ رہا ہوں, شاید جو ہے وہ آپ کوئی اعتراض بھی کرے اس پہ, لیکن معذرت ہو, کھانا کھلائیے. ایک آدمی نے کھلا دیا کھانا, پیٹ بھر گیا. نظر کا مہینہ آتا ہے, رجب کے مہینے میں ایک ایک وقت میں 30 جگہوں پہ نظر ہوتی ہے. خوب اللہ نے پیٹ انسان کو اتنا سا دیا, 30 گھر کا کھانا کیسے کھا لے گا؟ 30 گھر کی انرجی ضائع ہو رہی ہے. آپ 30 دن میں بانٹ دیجئے اس کو, ضروری تھوڑی کہ سب ایک ہی دن کھلائیں. آپ اس کو بانٹ دیجئے مختلف حصوں میں. خلاصہ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہ رہا ہوں, کہنا کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ضرورت کے مطابق اگر کسی کام کو خدا کے لیے صحیح طریقے سے انسان انجام دے تو اس میں ثواب ہے, وإلا پھر ثواب نہیں ہے. پھر وہی ثواب عذاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے. بس اس ثواب کے تصور نے ہر چیز کو خراب کر دیا. ایک ایک وقت میں 40 مجلسیں, 40 گھر میں, 40 گھروں میں ایک ساتھ کا کیوں کر رہا ہوں کا ثواب ملے گا. یعنی کیا مطلب تھا؟ یعنی امام حسین نے یوں ہی ٹائم ضائع کرنے کے لیے مجلسیں اپنی قربانی دی تھی. کیا آپ آپس میں ٹکرائیے نہ ممبر میں. عزیزوں, آپ ایک خطیب کو دن میں 1 گھنٹے چین سے سنیے, دن بھر کی 1000 ایکٹیویٹی سے. اب ہم کیا کہیں آپ کو عزیزوں, بڑے احتیاط کے ساتھ کہنا سن رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں اب ایک اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں. میں ہندوستان کے ایک شہر میں گیا, 1 محرم سے 10 محرم تک مجلسوں کے لیے. تو وہاں جب پہنچا میں, تو خیر بہرحال ہمارے اندر طاقت نہیں, ہم ایک دن میں 2 سے زیادہ مجلس نہیں پڑھ پاتے, اس سے زیادہ فوکس نہیں کر پاتے. تو تیاری کرنے کے لیے گھر میں رہنا پڑتا تھا. لیکن 8 محرم کو میں نکلا. تو 8 محرم کو عزیزو تجربہ یہ, بہرحال بزرگ ہمارے یہاں علماء حضرات بیٹھے ہیں, میں اپنے حق کی بات ادا کر کے جا رہا ہوں. انشاءاللہ غلطی ہوگی تو وہ اصلاح کریں گے ہماری بھی. میں اتفاق سے 8 محرم کو پہنچا مجلس سننے کے لیے. اذان سے قبل جو ہے تقریباً 11:30 بجے مجلسوں کا سلسلہ ختم ہونا تھا. تو مجھ سے بتایا لوگوں نے کہ مولانا یہ 30ویں مجلس ہے, 30. صبح 6 بجے سے شروع ہوتی ہے ماشاءاللہ نماز کے بعد, اللہ اور بڑھائے کم نہ ہو. 30ویں مجلس ہے. 30ویں مجلس سے کوئی مشکل نہیں تھی ہمیں. مشکل یہ تھی کہ اس مجلس میں جو بیٹھا بیچارہ تھا مرثیہ خاں, مجلس بھی نہیں تھی, بس یہ کہ کچھ ہو جائے, ممبر پہ کچھ ہو جائے. وہ بیٹھا تھا بیچارہ, وہ پڑھ رہا تھا. تو وہ پڑھ رہا تھا اور شاید جناب جبرائیل سن رہے تھے. شاید میں کہہ رہا ہوں, کیوں؟ کیونکہ بیچارے کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی. اب میں ہی یہاں بات کروں اور دور سے مائک خالی میرا منہ ہلے, آواز ہی نہیں نکل رہی تھی بیچارے کی. تو اس لیے میں نے کہا جناب جی خیر خدا تو دلوں کا حال جانتا ہے. اللہ یعنی مجلس اس لیے تھی, امام حسین نے اس لیے قربانی دی تھی کہ تم آؤ اپنے اس تصور ثواب کے چکر میں میری مجلس کو اس قدر
کم اس کا مرتبہ کر دو، اس قدر چھوٹا بنا دو، جس کے لیے امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دے دی. اللہ اکبر. ہم نے اس کی کہاں سے یہ آیا کنسپٹ آیا کہاں سے؟ ٹرانسفارمیشن آف دا کنسپٹ آف ثواب، ثواب کے تصور میں بدلاؤ. یہی حال ہے شہزادی کے مجلس سے. ہماری تمام جتنی بھی دینی ایکٹیویٹیز ہیں، میں بہت معذرت کے ساتھ، ہمارے بزرگ علماء اتنی خدمت انجام دیتے ہیں، اپنی عمر صرف کر دیتے ہیں خدمت میں، لیکن مشکل کیا معاشرہ، کیونکہ اس ثواب کا افیم مل گیا ہمیں. ایک ہے ثواب کی دوا جو انسانی سماج کو بناتی ہے. جانتے ہیں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے خطبے دیے، اس کا تبرک کیا تھا، ثواب کیا تھا؟ قسم خدا کی دین ختم ہو جاتا، تباہ ہو جاتا. 3 مہینے مستقل شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ نے مجلس پڑھی ہے. 3 مہینے. میں آپ کو مصائب کی طرف ملتا جاؤں گا، لیکن 3 مہینے مستقل مجلس پڑھی شہزادی. مجلس جو آپ نے پڑھی اس کا تبرک کا ثواب کیا ہے؟ 3 مہینے مجلس پڑھی. 3 مہینے مجلسوں کے دوران وہ اپنا تاریخ ساز خطبہ بھی بیان کیا، جس کو خطبہ فدق کے نام سے آپ سنتے ہیں. شہزادی اس کا ثواب کیا ہے؟ شہزادی اس کا تبرک کیا ہے؟ تو شہزادی جواب دیں گی کہ آج جو تم میں حق و باطل کے فرق کا امتیاز باقی ہے، یہ سب سے بنیادی ثواب ہے. آج جو تم ولایت کے نام پہ اس قدر مر رہے ہو، اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو، یہ اس کا دوسرا ثواب ہے. آج جو نام خدا باقی ہے، یہ اس کا تیسرا ثواب ہے. آج جو کتاب خدا باقی ہے، یہ اس کا تیسرا ثواب ہے. آج جو معاشرے میں دینداری کا احساس باقی ہے، یہ اس کا 5واں ثواب ہے. یعنی یہ جتنے اثرات دین کے نام پہ باقی ہیں، یہ اس کا ثواب ہے. یعنی کیا مطلب؟ ثواب کہتے ہیں عمل کے باقی رہنے والے اثر کو. اگر اثر ہے تو ثواب ہے، اگر اثر نہیں ہے تو ثواب نہیں ہے. بس عزیز، بہت معذرت کے ساتھ تو بس اپنے اس کنسپٹ کو کلیئر کر لیجیے. مجلسیں کیجئے، میں کم کرنے کو کہہ ہی نہیں سکتا، میری کیا حیثیت، ٹھیک ہے. لیکن اب آئیے، اب ہمیشہ یہ دیکھ لیجیے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں. 1 گھنٹے میں کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ 1 گھنٹے میں کیا چاہ رہے ہیں، اسی سے آپ کا سارا سب کچھ انتظام اسی کے اوپر. آپ کو مثلا 1 گھنٹے میں آپ کو یہ چاہیے کہ قوم کے بچے کچھ سیکھیں. 1 گھنٹے میں یہ چاہیے کہ قوم کی بچیوں کے اندر سلیقہ حجاب آ جائے. 1 گھنٹے میں آپ کو یہ چاہیے کہ قوم کی بچیوں کے اندر جو ہے سلیقہ تعلیم آ جائے، قوم کی بچیوں کے اندر عفت آ جائے، قوم کے بچوں کے اندر پاک دامانی آ جائے، دنیا کے شیطانی حملے جو ہو رہے ہیں اس سے بچ جائے. یعنی جتنے دین کی طرف رغبت، اس قیام کی طرف رغبت، اس حکومت کی طرف رغبت، اس امام کی طرف رغبت کی جس کا ہم سب انتظار کر رہے ہیں، قوم میں وہ آ جائے. اگر یہ ہمارا آبجیکٹو ہوگا تو یقیناً پھر ہماری مجلس اور اس کا ثواب بھی دوسرا ہوگا. تو ہم کیا ہم ٹارگٹ ہمارا کیا ہے؟ بس میری بات ختم ہو گئی، معذرت اگر کچھ تاخیر اور لمبی ہو گئی. جب تک ہم آبجیکٹو نہیں معین کریں گے، اس وقت تک قسم خدا کی عزیزوں لاکھوں یوں ہی خرچ ہوتے جائیں گے. نہ ہماری حالت بھی خدا نہیں بدلے گا، کیونکہ ہم جس کو ہم ثواب سمجھ رہے ہیں وہ ثواب ہے نہیں عزیزوں، وہ عذاب ہو گیا ہے. زمین میں جب رزق ضائع ہوتا ہے تو قہر خدا نازل ہوتا ہے. زمین میں جب پاک دامنی ہٹتی ہے تو عذاب خدا نازل ہوتا ہے. زمین میں جب ظلم بڑھتا ہے تو قہر خدا نازل ہوتا ہے. تو پھر کہاں گیا ثواب؟ ہمیں اس چیز کی طرف توجہ کرنا عزیز. ہم اس ثواب کے کنسپٹ کو، آپ بزرگ ہیں، اللہ نے آپ کو اور طولانی عمر دے، خدا نے اللہ نے آپ کو صحت و صلاحیت دی، آپ اس رسالت کو اپنے دوش پر لے کر آئے ہیں جو رسالت شہزادی نے آپ کے حوالے کی تھی. یہ جو مجلسیں لوگ برپا کریں وہ رسالت ہے. آپ آئندہ نسل کو کیا دے کر جا رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تصور ثواب کو صحیح کر لیجیے، پھر ممبر پہ آنے والے لوگ بھی صحیح ہو جائیں گے. پھر ہر ایک کو آپ بلائیے گا نہیں، ہر ایک کو بٹھائیے گا نہیں، پھر آپ کے تبرک کا کنسپٹ بھی صحیح ہو جائے گا، ہر چیز کا کنسپٹ صحیح ہو جائے گا. آپ کے اخراجات جو ہیں وہ مینیج ہو جائیں گے، مجلس کے نام پہ جو آپ خرچ کرتے ہیں وہ مینیج، سب کچھ صرف تصور ثواب کو صحیح کر لیجیے. اگر یہ صحیح ہو گیا تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا. میں نے اگر کچھ زیادہ کہہ دیا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں.
اگر آپ سب متفق ہیں تو صلوات پڑھی محمد والا محمد. بس عزیز شہزادی کو سمجھنے کے لیے عزیزو شہزادی کی ذات ادراک و فہم چاہیے عزیزو. شخصیت کو سمجھنا. آپ جانتے ہیں کس عظیم خاتون کا نام ہے شہزادی؟ اللہ اکبر. کس عظیم خاتون؟ امام زمانہ، یعنی جو کائنات پہ حکومت، عدل و انصاف کا قیام، ظلم کا خاتمہ، ساری دنیا ہم لوگ کو چھوٹی لگتی جب ممبر پہ کہتے ہیں. ساری دنیا پہ حکومت کرنے والا شخص کہہ رہا ہے کہ جانتے ہو میں نے سلیقہ اپنی دادی سے سیکھا ہے. لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے نبی کی بیٹی میرے لیے اسوہ حسنہ ہے. اللہ اکبر. کس شہزادی کا مقام، کس عظمت پر ہے عزیزو. ہم لوگ ابھی مصائب اتنے ہوئے ہیں، اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں، ہم لوگ اتنا گریہ کرتے ہیں، لیکن ہم شاید عشر عشیر بھی اس گریے کا، اس زخم کا حق نہ ادا کر پائیں. امام جواد جو ہے ان 4 سال کا سن ہے آپ کا، 4 سال کا سن ہے یا اس سے عمر کم ہو آپ کی. امام رضا علیہ السلام کے بغل میں بیٹھے ہیں اور بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ زمین پہ ایسے ہاتھ کو ٹیکا اور ٹیک کے آسمان کی طرف رخ کیا اور آنسوؤں کے قطرے آنکھوں سے گرنے لگے. امام رضا نے پوچھا بیٹا میرے لختے جگر کیا بات ہے، کیوں گریہ کر رہے ہو؟ کہا بابا مجھے دادی کے مصائب یاد آ گئے. کون سے مصائب تھے کہ جو 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ سوچ کے گریہ کر رہا؟ کون سا ایسا درد تھا، کون سا ایسا، کون سا ایسی تکلیف تھی؟ تب جو سنیے عزیزو، میں پوری شہادت پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، چند جملے مصائب کے. چھٹے امام سے شہزادی کی تکلیف ہے نا، اتنی اس قدر تکلیف تھی کہ جناب جبرائیل نے اللہ سے اجازت مانگی. جناب جبرائیل نے اللہ سے اجازت مانگی اور کہا کہ پروردگار مجھے اجازت دے، میں دختر نبی کا گریہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا. تو مسلسل 3 مہینے تک جناب جبرائیل نازل ہوتے تھے. وَكَانَ يُؤَنِّسُهَا. اور جناب جبرائیل جو ہے شہزادی کو دلاسا دیتے تھے. جناب جبرائیل شہزادی کو خاموش کرتے تھے. شہزادی کی حالت کیا تھی جانتے ہیں؟ مقتل کہتا ہے کہ رسول خدا کی وفات کے بعد مستقل آپ کی آنکھیں سرخ رہا کرتی تھی، محمرۃ العین، ہمیشہ آنکھیں لال. آنکھیں کیوں لال ہوتی ہیں؟ کیونکہ بابا کے بعد اس قدر گریہ کرتی تھیں کہ ہمیشہ روتے روتے آنکھیں لال رہتی. پٹی ہمیشہ سر پہ پٹی باندھے رہتی تھی. معصوم فرماتے ہیں کہ میری دادی کے سر میں اس قدر گریہ کرتے کرتے درد ہوتا تھا کہ آپ شدت علم کو برداشت نہیں کر پاتی تھی. اللہ کتنے مصائب برداشت کیے. اللہ میں ایک گوشہ آپ کے حوالے کر دوں، امام زمانہ کو پرسہ دے لیجئے گا. جب رسول خدا نے شہزادی کو رخصت کیا نا، مولا علی کے گھر جانے لگیں تو شہزادی کو ایک وصیت و نصیحت کی. کہا بیٹی فاطمہ علی کے گھر تو جا رہی ایک خیال رکھنا. کہا کیا بابا؟ کہا بیٹی علی سے کبھی کوئی ایسا مطالبہ نہ کرنا کہ جو علی انجام نہ دے پائے.
علی کو کبھی رنج میں مبتلا نہ کرنا، یہ خیال رکھنا کہ علی کبھی درد میں مبتلا نہ ہو۔ شہزادی نے یہ اصول اپنی زندگی میں بنا لیا۔ اللہ، سننے کو تیار ہیں عزیزو؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ یہ وصیت بڑی معروف ہے نا کہ علی کفنی باللیل، علی مجھے رات میں کفن پہنائیے گا، غسلنی باللیل، مجھے رات میں غسل دیجیے گا، اور مجھے رات ہی میں دفن کیجیے گا۔ کیا لوگ کہتے ہیں؟ اس لیے کہ شہزادی نہیں چاہتی تھی کہ دوسرے شریک ہو سکیں۔ یہ تو ایک ظاہری پہلو ہے عزیزوں، لیکن ایک درد کا پہلو سنیے گا۔ مقتل یہ کہتا ہے کہ شہزادی جب بھی مولا کائنات کے استقبال کے لیے جاتی تھی نا رسول خدا کی وفات کے بعد، تو اپنے سر پہ چادر ڈالتی تھی، اور چادر ڈالنے کے بعد ہاتھوں سے اپنے رخسار کو چھپا لیا کرتی تھی۔ جبکہ رسول خدا کی وفات سے پہلے جب شہزادی جاتی تھی نا علی کے استقبال کے لیے تو ایسے نہیں جاتی تھی۔ جس طرح صرف چادر رہتی تھی، سامنے کھلا ہوا چہرہ، مولا کائنات کہتے ہیں کہ جب میں فاطمہ کے چہرے کو دیکھتا تھا تو میرا درد ختم ہو جاتا تھا، لیکن شہزادی اپنے چہرے کو چھپا کر جاتی تھی۔ اچھا جانتے ہیں یہ جو آپ نے سنا ہے نا، ہم لوگ پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور آسانی سے آپ سن لیتے ہیں۔ جب انسان کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں نا، جب پسلیاں زخمی ہو جاتی ہیں نا، تو ہاتھ ٹوٹ گیا اس میں پٹیاں بنتی ہیں، پلاسٹر بنتا ہے، پیر ٹوٹ گیا اس میں پلاسٹر بنتا ہے، کوئی ہڈی دوسری بدن کی ٹوٹی، اس کا کوئی نہ کوئی انتظام ہے۔ لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں پسلیاں جب ٹوٹ جاتی ہیں تو ایک پسلی کم از کم 27 دن میں شاید یا اس سے زیادہ دنوں میں خود ہی وہ ملتئم ہوتی ہے۔ پسلی کی ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ خود بخود جو ہے وہ اللہ نے نظام ایسا بنایا۔ اچھا جب پسلی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا نقصان، ایک ہڈی کے ٹوٹنے سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ انسان جب سانس لیتا ہے نا تو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، انسان جب جھکتا ہے تو جھکنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ 5ویں امام سے بزرگ کہتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ مولا ہم نے سنا ہے کہ شہزادی رسول خدا کی وفات کے بعد جب نماز پڑھتی تھی تو مکمل سجدے میں نہیں جاتی تھی۔ کہا تم نے صحیح سنا ہے۔ کہا کیا وجہ ہے مولا؟ کہا جب سجدے میں جاتی تھی تو ہڈیاں کلیجے میں چبھتی تھیں۔ آپ اللہ اچھا اب سنیے مصائب، میں جس منزل پہ آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، یہ بتائیے کسی کو اتنی تکلیف ہو، ہمارے ہلکے سے پیٹ میں درد ہوتا ہے نا، ہڈی میں درد ہوتا ہے تو چہرے سے نمایاں ہو جاتا ہے۔ جتنا رو سکتے ہیں روئیے گا عزیزوں۔ اللہ اکبر، کمال صبر زہرا۔ کسی کے بدن میں کہیں درد ہے، کسی کو بخار ہے، چہرہ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں لوگ ہاں بھی کیا خیریت تو ہے۔ ہم جیسے عام لوگ چہرہ دیکھ کے انسان کی بیماری سمجھ جاتے ہیں۔ کیا علی کو چہرے کی پہچان نہیں تھی؟ کیا علی چہرہ نہیں پہچانتے تھے؟ علی عزیزو چہرہ دیکھ کے نسلیں بتا دیتے تھے۔ لیکن اللہ اکبر، جب بھی علی دروازے پہ آئے 95 دن یا 75 دن رسول کی وفات کے بعد جب بھی دروازے پہ آئے، شہزادی سے ملاقات ہوئی، شہزادی نے استقبال کیا، شہزادی نے پوچھا ابوالحسن کیسے ہیں؟ لیکن علی کو فاطمہ کے چہرے پہ درد نہیں نظر آ رہا ہے۔ فاطمہ کے چہرے پہ درد علی نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ علی کو یہ معلوم تھا فاطمہ زخمی ہوئی ہیں، لیکن شہزادی چہرے سے درد ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں عزیزوں؟ چہرے سے درد انسان سمجھ جاتا ہے، لیکن علی فاطمہ کے چہرے پہ درد سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ گالوں پہ چادر کا ٹکڑا ہے تو چہرے پہ تماچوں کے نشان بھی نظر نہیں آ رہے، بازوؤں پہ چادر ہے تو وہ تازیانوں کے نشان بھی نظر آ رہے ہیں، اور چہرے سے علی پہچان ہی نہیں پا رہے ہیں۔ علی کیا بات ہے؟ اب سمجھیں آپ عزیزوں، فاطمہ نے کیوں کہا تھا کہ علی مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات میں کفن پہنانا، اے علی مجھے دن میں غسل نہ دینا،
اے عزیزو فاطمہ نہیں چاہتی تھی یہ شہزادی، کیوں آپ ایسا کر رہی ہیں؟ شہزادی جواب دیں گی تم نہیں جانتے، مجھے بابا نے یہ وصیت کی تھی کہ دیکھو علی کو کبھی اذیت و تکلیف میں مبتلا نہ کرنا، مجھے معلوم ہے علی جب میرا زخم دیکھیں گے تو برداشت نہیں کر پائیں گے، مجھے معلوم ہے علی اگر میرے گال پہ نشان دیکھیں گے تو برداشت نہیں کر پائیں گے، مجھے معلوم ہے علی جب میرے بازوؤں پہ نشان دیکھیں گے تو برداشت نہیں کر پائیں گے، میں نہیں چاہتی ہوں علی کو تکلیف پہنچاؤں۔ روایت کہتی ہے عزیزو، اس فقرے کو سن لو پھر میں مذاہب آگے لے جاؤں گا۔ روایت کہتی ہے عزیزو، مولا کائنات گھر میں ایک دن آئے، شہزادی سے کہتے ہیں دختر رسول کھانے کو کچھ ہے؟ شہزادی نے کہا کہ اے ابن عم 3 دن سے کھانا بہت کم تھا، بچوں کو کم کھلایا ہے اور میں بھی بھوکی ہوں 3 دن سے۔ مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگا، روتے روتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی کے بیٹی آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ کہا اے علی مجھے بابا نے یہ کہا تھا فاطمہ علی سے کبھی اس چیز کا مطالبہ نہ کرنا جسے علی برداشت نہ کر پائے۔ اے علی میں آپ کو اذیت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں جانتی ہوں آپ کی حالت کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہی وجہ تھی شہزادی نے علی کو نہ بتایا، اپنا درد بھی چھپاتی رہی، سانس لینے میں زحمت تھی، نماز رکوع و سجود میں زحمت تھی، پسلیوں میں مستقل درد ہوتا تھا، علی سے چھپاتی رہی۔ کیسا چھپایا؟ ایسا چھپایا کہ علی چہرے سے پہچان بھی نہ پائے۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، ایسے ہی ہمیشہ روتے رہیے انشاءاللہ، علی کے غم میں امام زمانہ کو پرسا دیتے رہیے انشاءاللہ۔ ایسا چھپایا کہ نمباز بشریت علی شہزادی کے چہرے سے پہچان ہی نہیں پائے۔ اب سنیے مقتل کا جملہ۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ غسل کا اہتمام ہوا۔ اچھا اس سے پہلے مولا کائنات نے بچوں کو بلایا، امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، بی بی زینب کو بلایا، بلا کر کہتے ہیں بچوں تمہاری اماں کی ایک وصیت ہے۔ کہا کیا وصیت ہے بابا؟ کہا اماں نے کہا تھا کہ دوسروں کو خبر نہ کیجیے گا۔ اے بچوں زور سے نہ رونا تاکہ دوسروں کو خبر نہ مل جائے۔ اب مقتل یہ کہتا ہے کہ بچے آہستہ آہستہ سسکیاں لے رہے تھے، آہستہ آہستہ بلک رہے تھے، اپنی آوازوں کو دبا کے رو رہے تھے، اللہ اللہ فاطمہ جیسی ماں چلی گئی ہے، اب بچے کھل کر رو بھی نہیں سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ام ایمن کہتی ہیں کہ علی نے غسل دینا شروع کیا، غسل دیتے دیتے ایک وقت آیا، علی کی کیفیت سنیں گے عزیزو۔ بعض ارباب مقاتل بزرگ کہتے ہیں آپ نے چھوٹے بچے کو دیکھا ہے؟ ایک معصوم سے بچے کو بے گناہ کوئی شخص اگر زوردار تماشا مار دے تو وہ بچہ کس طرح بلک بلک کے روتا ہے، کس طرح تڑپ تڑپ کے روتا ہے، کس طرح سسکیاں لیتا ہے۔ مقتل کہتا ہے، ارباب مقاتل کہتے ہیں، میں نے بزرگوں سے سنا، اس جملے کو تحریر میں نہیں دیکھا، کہتا ہے کہ جب علی کا ہاتھ شہزادی کی پسلیوں تک پہنچا تو چیخ کر سسک کر بلک بلک کر بچوں کی طرح گریا کرنے لگے، آواز بلند ہونے لگی۔ ایک مرتبہ بچے گھبرا کے آئے، ام ایمن گھبرا کے آئی، آ کے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا، جناب سلمان و ابو ذر آئے، مقداد آئے، ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا مولا ارے آپ زور سے رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی نے کہا واہ فاطمہ، اللہ اللہ، ارے میں نباز بشریت، میں انسانوں کے چہرے کو دیکھ کر ان کا درد پہچان لیتا ہوں، لیکن اللہ اللہ میں فاطمہ کا درد نہ پہچان پایا، میں فاطمہ کا درد نہ پہچان پایا۔ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی لیکن مجھے فاطمہ نے احساس بھی نہ ہونے دیا۔ میں کہوں گا مولا فاطمہ نے اپنے بابا کی وصیت پہ عمل کیا، اے میری بیٹی علی کو کبھی تکلیف میں مبتلا نہ کرنا۔ شہزادی آپ پہ سلام ہو، آپ نے علی کو تکلیف میں مبتلا نہ کیا۔ سنیے گا اب ایک جملہ سنیے، بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ آپ نے سنا ہے نا مولا کائنات، بس مجلس ختم ہو گئی عزیزو۔ مولا کائنات نے جب شہزادی کو دفن کر دیا، دفن کرنے کے بعد قبر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے مرثیہ پڑھا، مرثیہ پڑھنے کے بعد ایک جملہ کہا بمن العزا بعدک یا بنت محمد، اے اللہ کے نبی کی بیٹی اب آپ کے بعد علی اپنا درد کس کو بتائے۔ سنو کہ عزیزو، مولا علی جب تھک کر آتے تھے نا، آ کے شہزادی کا چہرہ دیکھتے تھے، تھکن دور ہوتی تھی، شہزادی سے شکوہ کرتے تھے بنت رسول اب لوگ مجھے سلام نہیں کرتے،
شہزادی جواب دیتی تھی ابو الحسن گھبرائیے نہیں. ایک دن آ کے کہا کہ اب تو لوگ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دے رہے ہیں. اب علی گھبرائے کہے قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے بے من العزا، اے اللہ کے نبی کی بیٹی، اب میں اپنی مصیبتیں کس سے بیان کروں گا؟ بس مجلس ختم ہو گئی. علی نے اپنے ہاتھوں کو قبر پہ رکھا. قبر پہ رکھنے کے بعد رسول خدا کو سلام کیا. اے اللہ کے نبی آپ پہ سلام ہو، اے اللہ کے نبی آپ کی بیٹی پہ سلام ہو. اس کے بعد کہا اے اللہ کے نبی جو آپ نے مجھے امانت دی تھی، آج وہ امانت آپ تک واپس جا رہی ہے. آپ جب آئے تھے نا رسول خدا کے گھر سے مولا کائنات شہزادی کو لے کے، رسول خدا نے علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تھا فاطمہ کا. کہا تھا علی میں اپنی امانت تمہارے حوالے کر رہا ہوں. مولا کائنات نے ایک مرتبہ مسجد نبی کا رخ کر کے، قبر رسول کا رخ کر کے کہا اے اللہ کے نبی کی بیٹی، اے اللہ کے نبی میں امانت آپ کو لوٹا رہا ہوں، لیکن ہاں ہاتھوں کو جوڑ کے معافی مانگوں گا. جب امانت آپ نے دی تھی تو جسم پہ زخموں کے نشان نہ تھے، لیکن آج جب امانت واپس جا رہی ہے تو زخموں سے چور جسم ہے. لیکن ہاں اللہ کے نبی میں ایک معافی چاہوں گا. مجھے فاطمہ کا ابھی صرف ایک زخم معلوم ہوا ہے جو پسلیوں میں تھا، لیکن ابھی کتنے زخم ہیں کہ جو فاطمہ نے ہمیں نہ بتائے ہیں. آپ ہی فاطمہ سے سوال کیجئے گا، یہی آپ کو بتائیں گی. فاحفظ السوال واستقبرها الحال. مجھے معاف کیجئے گا، میں نے امانت کی پاسداری میں کوتا. انا للہ وانا الیہ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لامره. الہی بحق زہرا وابیها وبعلها وبنیها والسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. پالنے والے میرے معبود اس عبادت کو قبول فرما. پالنے والے میرے معبود ان آنسوؤں کا واسطہ حاضرین مجلس سے ان آنسوؤں کو قبول فرما. پالنے والے میرے معبود ہمارے دلوں کو اس قدر وسیع بنا کہ ہم معارف زہرا کو سمجھ سکیں. پالنے والے میرے معبود ہم مصائب زہرا کو درک کر سکیں، ہم ان پہ آنسو بہا سکیں. خدایا قوم کے بچوں کو ترقی و تعلیم کے میدان میں کامیابی عطا فرما. قوم کی بچیوں کو دینداری تعلیم کے میدان میں دینداری کے ساتھ ترقی و کامیابی عطا فرما. قوم کے بچے قوم کا مستقبل بنے. خدایا حاضرین مجلس جو بھی اپنی حاجتیں لے کر آئیں ان کی حاجتیں پوری ہوں. خدایا دنیا میں امن و امان قائم ہو، اس ملک میں امن و امان قائم ہو. اہل بیت کے چاہنے والے تمام مسلمانوں کو ظالموں کے شر سے محفوظ فرما. خدایا حق کی راہ میں جتنے بھی انقلاب ہوئے ہیں، خاص کر جمہوریہ اسلامی ایران کے انقلاب کو امام زمانہ کے انقلاب سے متصل فرما. پالنے والے میرے معبود امام کا جب ظہور ہو تو ہماری نسلیں، ہمارے بچے، ہمارے مرحومین امام کے خادم، ناصر و مددگار بنیں. امام کی راہ میں ہمیں شہادت نصیب ہو. امام کو ہم سے راضی و خوشنود بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر علماء، فقہاء، شہداء رائے حق، حاضرین مجلس کے مرحومین، بانیان مجلس کے مرحومین، آپ سب کے مرحومین، ومن لیس له ذاکر ولا یذکر ومن مات فی حب آل محمد، جس کا کوئی یاد کرنے والا نہیں، اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے گیا ہے، اور شہداء راہ اسلام کی روح کو ایصال فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ.